बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और जो मेरी आवाज़ में आपको थोड़ी गनगनट सुनाई दे रही है वो एक्चुअली मेरा गला काफ़ी दिन से ख़राब है और वो आज ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो मुझे इसके लिए एक्सक्यूज़ कर दिएगा। तो बाखबर सवेरा का आगाज़ करते हैं। मैं सदफ और मेरे साथ हैं आपके जाने माने और पहचाने इशफाक इसहाक सत्ती। आपको और साथ ही ये भी कह देना चाहिए था कि इफ़ यू डिड नॉट नो नाउ यू नो, ठीक है कि सदफ का गला खराब था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो शी इज कमिंग एंड शी इज परफॉर्मिंग हर ड्यूटीज। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। एक्चुअली मैं कहना नहीं चाह रही थी, बिल्कुल जी। तो ये बड़ी कह दिया, ये मैसेज बड़ा अहम है। वो बिल्कुल ये जरूरी है, ईसा का गवाह मूसा ही होता है जी सदफ अब्दुल जब्बार। तो ये अच्छा, ये वैसे एक चीज मैंने नोटिस की है सदफ। हाँ, लेट मी हैव अ सिप फर्स्ट, ठीक है। अब उसके अंदर होता ये है कि जब ये सर्दियाँ शुरू होती हैं और इसके अंदर खुश्की की वजह से कराची में बारिश जब तक रहती है, हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है। जब बारिश नहीं होती, खुश्की होती है, तो वैसे भी आपका गला ना चाहते हुए भी उसके अंदर हल्की सी, कभी खाम में हल्की सी खांसी फॉर नो रीज़न, ना कोई आपको साइनस का प्रॉब्लम है, ना कोई इन्फेक्शन है, ना कुछ है वो, लेकिन ऐसे वो ड्राई कफ कभी कभार वो उसका स्पेल आ जाता है। लेकिन डर लगता है क्योंकि हाँ, जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है तो सब जो हैं वो एक बार फिर से टेस्ट करा रहे हैं। और कहाँ करा रहे हैं सदफ? हाँ, नहीं भी करा रहे, मतलब लेकिन लोग तो मुझे समझ नहीं आती कि कर क्या रहे हैं। अच्छा, कि अब आप देखिए परसेंटेज देखें, 40% से ज्यादा हो गई है भाई, 40% से ज्यादा हो गई। और हमसे सवाल करते हैं मास्क आप लोग लगा के बैठा करें, भाई ये रहा मास्क, ठीक है, सदफ का भी यहीं पे रखा हुआ है, मास्क है मौजूद, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त उसको पहन के बैठे हैं। ऑब्वियसली आपको हमारे तासुरात नज़र नहीं आएंगे, लेकिन हमारा डिस्टेंस भी है और हम वैसे भी सोशल नहीं लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग लाजमी तौर पर रखते हैं। बिल्कुल, और हम आपसे मुखातिब हैं। चलें जी, इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले बढ़ेंगे टॉप स्टोरीज़ की जानिब। इक़्तिदार के ऐवानों में अबूरी सेटअप की बाज़गश्त। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की हिमायत वाली सेटअप की तजवीज़ नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दी। 4 नून लीगी रहनुमा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार पार्टी के अंदर ही मुख्तलिफ बयानात सामने आने लगे। मुल्क भर में जाड़े ने खूब रंग जमा दिया, बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी जारी। स्वात मालम जब्बा कालाम और बालाई इलाकों में वादियों और पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सख्त सर्द मौसम में अपनी जिल्द की खुसूसी हिफाजत करें। माहिरीन का कहना है कि सर्दियों में एक्जिमा आम जिल्दी बीमारी है, जिल्द खुश्क होकर फट जाती है। और सर्दियों में गर्मा गर्म जलेबी के मजे। पंजाब के शहर कबीर वाला में गर्म दूध के साथ गर्मा गर्म जलेबी की मांग में इजाफा। तो जनाब, आपने टॉप स्टोरीज जानी और टॉप स्टोरी में हमारी पहली स्टोरी थी नून लीग की तरफ से। और एक बार फिर अशफाक अबूरी सेटअप की बातें हो रही हैं और अब तो बातें यहाँ तक हो रही हैं कि ना ही नून हो ना ही शीन हो, कुछ ऐसे नाम सामने आए जो बाकायदा नाम तो सामने नहीं आए, लेकिन 4 लोगों का जिक्र किया जा रहा है। और ख़बर यह है कि शहबाज शरीफ की मर्जी से नवाज शरीफ को अबूरी सेटअप पर मनाने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। ज़राए ये भी बताते हैं कि फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट के जरिए जिन 4 नून लीगी रहनुमा का जिक्र किया था वो दरअसल अबूरी वजीर आजम के उम्मीदवार थे। इन 4 में से एक रहनुमा चंद रोज पहले नवाज शरीफ से मिल चुके हैं और ये भी बताया जाता है कि अबूरी वजीर आजम के लिए अपना नाम सबसे ऊपर उन्होंने लिखा था। बाकी 3 में से एक सेंट्रल पंजाब, दूसरा पोटोहार, तीसरे का ताल्लुक कराची से था। क्या हम गैस कर सकते हैं? हाँ, तुक्के मारने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बात यह है कि जाहिर है कि इस हवाले से जो हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का तस्करा जिस तरह से किया गया, जिस तरह से उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब की मर्जी से कहा जा रहा है कि ये चीज़ें सामने आई हैं, तो ऑब्वियसली कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो अब ये है कि लंदन तजवीज़ लेकर जाने वाले को शहबाज शरीफ साहब की हिमायत हासिल थी ऑब्वियसली, और उसके बाद लाहौर के रुकने असम्बली पंजाब की वजारत आला के भी उम्मीदवार थे। अच्छा, लीगी रहनुमा का ये कहना था कि यानी कि नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने नाराज़गी का इजहार करते हुए ये भी कहा कि भाई हमें अबूरी सेटअप नहीं चाहिए, शफाफ और फौरी नए इंतखाबात चाहिए, क्योंकि अभी वैसे भी देखें अभी 1.25 साल 1.5 साल रह गया है और 2023 तो वैसे भी इलेक्शन ईयर है, क्योंकि जुलाई में इंतखाबात हो जाएंगे और उससे पहले ये साल तो तैयारियों का है। अगर अभी अबूरी सेटअप आ जाएगा तो इट मीन्स कि वो बकौल अपोजिशन के गवर्नमेंट को फिर चांसेस मिलेंगे कि हाँ जी हमारे साथ ठीक नहीं हुआ। हमने डील की खबरें सुनी थी उसमें कहीं ना कोई कुछ ऐसा है, कोई गुंजाइश निकालने की शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं,
لیکن 4 نام مطلب اتنی جرت انہوں نے کی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. ہماری طرف بھی دیکھیے, اور ایک نام کے لیے تو بارہا ٹاک شوز میں ہم دیکھ رہے تھے خواجہ آصف کا ذکر کیا جاتا ہے. تو کیوں نہیں, اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جمہوری ہے تو آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو اوپر لے کر آئیں اگر آپ کو لگتا ہے. لیکن نواز شریف صاحب تو نہیں مان رہے. اچھا, لیکن ویسے یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ کسی بھی جماعت میں نہیں ہے. تحریک انصاف میں دیکھ لیں, عمران خان صاحب کے علاوہ دوسری کوئی شخصیت آپ کو نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے. سیم گوز فار پیپلز پارٹی. بلاول یا پھر آصفہ, بلاول نہیں ہوں گے تو پھر ان کی کمی پوری کریں گی آصفہ, اور اسی طریقے سے پھر باقی مطلب جماعتیں نئی بھی آ جاتی قیادت, نئی لیڈرشپ ہمیں نہیں نظر آتی. جو ریسنٹ ہمیں نظر آئی وہ عمران اچھا, خان. میں یہ کہہ رہا ہوں عوامی مسلم لیگ میں دیکھ لیں, شیخ رشید صاحب کے علاوہ کوئی ہے اس میں؟ اچھا, پاک سرزمین پارٹی بھی دیکھ لیں, مصطفیٰ کمال صاحب کے علاوہ کوئی اور آپ کو نظر آتا ہے جو ان کی جگہ لے سکے؟ تو اٹس ایوری ویئر بیسکلی. ہاں, یہ ایسے سیٹ اپ ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور یہ کوششیں کیا ہو رہی ہیں اور کیوں عبوری سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں. جیسے کہ اشفاق نے بھی کہا کہ اب سال ہی کتنا رہ گیا ہے, ٹائم ہی کتنا رہ گیا ہے جنرل الیکشن ہونے میں, 2023 میں ہونے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جناب ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل نعیم اشرف بٹ ہیں جو کہ ہمیں خبریں دیں گے آج صبح اور بتائیں گے کہ اصل کہانی کیا ہے. تو نعیم, ذرا بتائیے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے نون لیگ کے اندر. اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. تھینک یو صدف. اصل میں کوششیں تو آپ کی جو آپ نے انٹرو میں کہا ٹھیک ہے, کوششیں تو شہباز شریف اور کچھ اور جو ان کے رہنما ہیں کب سے کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس نے کہیں نہ کہیں تو اس کا تھوڑا سا کلیئر پکچر سامنے آنی تھی ان آئیدر وے, کسی بھی شکل میں. تو وہ اب سامنے اس طرح آئی کہ آپ کو پتہ ہے ایک صاحب جو بہت زیادہ دعوے کر رہے تھے میاں صاحب کو لے کر آنے کے, یہ وہی صاحب جو ہیں جن کا لاہور سے تعلق. جی, آپ کا بہت شکریہ. تو کیونکہ آپ بہت زیادہ اوپن ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے نام لینے میں. تو وہ ایاز صادق صاحب جو ہیں حضرت حضور قبلہ, وہ میاں صاحب کے پاس گئے نام لے کر. اچھا, تو جب نام سامنے آئے تو حضور نے اپنا نام سب سے اوپر رکھا ہوا تھا, اور عبوری وزیر اعظم کے وہ امیدوار تھے, اور انہوں نے میاں صاحب کو یہ کہا کہ میں تو کنسنسس جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی مجھے مانتی ہے, باقی جماعتیں بھی ہیں. اب جو پوٹوہار والے ہیں جو کہ زیادہ فیورٹ ہیں, پہلے بھی بڑا عہدہ لے چکے ہیں, ٹاپ آپ کہہ لیں, تو وہ تو پیپلز پارٹی کو ان سے تحفظات ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی جب پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئی تھی تو انہوں نے ہی شو کاز کیا تھا پیپلز پارٹی کو, تو وہ ان سے وہ ان کا مسئلہ ہے. پھر جو دوسرے سینٹرل پنجاب کے ہیں یعنی گجرانوالا ڈویژن کے, وہ بھی ایک بڑا عہدہ ہے ان کے پاس پارٹی کا اس وقت آفٹر پریزیڈنٹ. تو وہ سینٹر میں آپ ان کا بھی سمجھ لیں کون ہے وہ, تو وہ ان کا بھی نام لکھا. آخر میں ایک کراچی کی شخصیت جو کہ ماہر معیشت ہیں, وہ بڑے حیران کن نام ہے, حالانکہ وہ ایم این اے بھی نہیں ہے, لیکن ادھر آپ کو پتہ ہے شوکت عزیز بھی بن گئے تھے, وہ ایم این اے نہیں تھے, ان کے لیے اسپیشل بہرحال پاکستان میں یہ ہو جاتا ہے. تو یہ یہاں پر جی اصل میں آپ ہاں جی اب آپ دیکھیں کہ باقی ناموں کو آپ دیکھیں تو اتنا وہ نہیں لگتا. وہ حضرت صاحب نے اصل میں اپنا ہی بتانا تھا. لیکن بٹ صاحب مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ یہ بیسکلی اچانک یہ شوشہ عبوری سیٹ اپ کا چھوڑا کیوں گیا؟ یہ عبوری سیٹ اپ کا شوشہ اگر 1.5 سال ہوا ہوتا, 2 سال ہوئے ہوتے تو تب سمجھ بھی آتی تھی. ابتدائی دن ہوتے یا نواز شریف صاحب ابھی اٹھ کے وہاں گئے ہوتے تو سمجھ آتی کہ ہم نے جی یہاں پر یہ کرنا ہے. اب تو الیکشن آنے والے, اس کی تیاری کریں, یا کبھی بھی کوئی سیٹ اپ اگر خدا نخواستہ جاتا ہے جمہوری طریقے سے تو اس صورت میں بھی انتخابات کی تیاری کریں. یہ عبوری سیٹ اپ کی تیاریاں اتنی زور و شور سے, وہ بھی نون لنک کے اندر نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ بھلا کرے. آپ کا زبردست سوال کیا آپ نے, بالکل ریلیونٹ. اصل میں آپ اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ نے ایک شخصیت کا نام بھی لیا انٹرو میں, وہ ہے شہباز شریف. شہباز شریف اس وقت بڑی بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. ان کا کیس بڑا ہی یعنی بالکل کلیئر سا لگتا ہے, ٹرانزیکشنز ہیں, بینک سٹیٹمنٹ سب کچھ ہے. پھر وہ جو ملازمین ہیں ان کی شوگر ملوں کے, وہ ان پہ ان کا تو اتنا وہ تنہا ہی نہیں جتنے کہ اربوں کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں ہیں, مطلب اس طرح کے ان پہ الزامات ہیں, اور وہ کیس وہ سارا. تو وہ اس میں سے ظاہر ہے خان صاحب کے ہوتے ہوئے تو وہ نکل نہیں سکتے. اور ایف آئی اے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی
وہ تو حکومت کا اس سے تعلق ہے، اس کا نیب کی طرح نہیں ہے کہ اچھا نیب چلیں چلیں، آپ کی اسی بات تھوڑا میں آزاد انکلوڈ ہے۔ کروں گی. نہیں تو پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ پوری سیٹ اپ اکیلے تو نہیں لے آئیں گے. اگر جمہوری طریقے سے ساری صورتحال کو چینج کرنا ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی اس کا پارٹ بننا پڑے گا. وہ بھی چاہیں گے کہ ہمارا بھی کوئی کینڈیڈیٹ ہو، تو وہ اس ساری صورتحال میں کہاں ہیں؟ جی آپ کی بات یہ بھی بالکل درست ہے کہ پیپلز پارٹی اصل میں تو خود وہ تیار تھے یہ سال ایک، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ویسے جنرل الیکشن جب بھی ہوں گے تو ان کے لیے اتنا کوئی ابھی تک تو ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ وہ سندھ سے باہر نکل کے بھی بڑی سیٹیں لے لیں گے اور وہ مین سٹریم میں آ جائیں گے اور وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. وہ بھی کوئی چور دروازہ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں پر بھی مایوسی تھی اور وہ مایوسی کا اظہار زرداری صاحب نے خود کیا. آپ اگر یاد کریں گے تو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں فارمولے کا کہا جا رہا ہے اور پہلے آپ نے جو فارمولہ کیا ہے اس سے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، تو وہ مایوسی تھی زرداری صاحب کی. اور مایوسی کے دو پہلو تھے. ایک تو کہ ان کی طرف کوئی زیادہ اس طرح ان کو نہیں سمجھا جا رہا کہ ظاہر ہے وہ پورے ملک کی اس وقت جماعت نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ میاں صاحب کی طرف جھکاؤ تھا. اور میاں صاحب نے پھر خود ہی اس کو جو ہے وہ جو میسنجر صاحب قاصر صاحب گئے تھے ان کو سنپ کیا. یہ ایگزیکٹ ورڈ ہے کہ سنپ کیا. انہیں کہا کہ جناب کہاں سے آپ لے کر آ گئے ہیں؟ اگر ہم نے 4 سال گزار لیے ہیں تو 1 سال کے لیے ہم نے ضرور اپنے اوپر یہ سارا ملبہ لینا ہے. اور کیسے آپ عبوری سیٹ اپ لے آئے؟ آپ نے پوچھا کس سے تھا؟ آپ کس حیثیت میں آپ نے اتنا بڑا یہ فارمولہ لے اب کے کیا اور میرے پاس اسٹیٹس ہے؟ پہنچ گئے ہیں؟ اب اگر ایز آف ناؤ ابھی چلیں نواز شریف صاحب نے برہمی کا اظہار کر دیا، شہباز شریف صاحب نے نام بھی بھیج دیا، نام بھی سامنے آ گئے، ابھی کیا پوزیشن ہے؟ جی ابھی یہ پوزیشن ہے کہ میاں صاحب کو اتنا ضرور منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ابھی اگر سال پڑا ہے، 6 مہینے پڑے ہیں، تو ہمیں کم از کم اپنا سودا تو بیچنا ہے، سیاست تو کرنی ہے. اپوزیشن کا کام ہے وہ یقین دلاتی رہے بس مہینہ ہے، بس 2 دن حکومت ہے، جیسا کہ 4 سال کہتے رہے ہیں گزر گئے ہیں. تو وہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اور ایک مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی پی ڈی ایم میں بھی ایجنڈے میں یہ رکھا گیا نو کانفیڈنس ان ہاؤس، یہ صرف ایک ہانہ پوری کے لیے اس طرح ہے کہ کچھ تو کرنا ہے. اب استعفے تو انہوں نے دینے نہیں ہیں. یہ میں آپ کو اپنی بات نہیں بتا رہا، یہ آپ کو ایک بڑے رہنما کے الفاظ بتا رہا ہوں جو ہر پی ڈی ایم میٹنگ میں ہوتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے بڑے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی استعفے تو ہم نے نہیں دینے، سب کو پتہ ہے وہ دینے ہوتے تو وہ تو اب ان کا وقت گزر گیا، تو وہ نہیں دینے، تو کچھ تو کرنا ہے، ہم نے کسی طرف تو لگانا ہے، آپ کو بھی، میڈیا کو بھی اور عوام کو بھی. اور دوسری جانب اب لانگ مارچ ہے وہ قریب آ رہا ہے، تو اس سے پہلے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک سیاسی جو کھیل وہ کہہ لیں وہ انہوں نے کرنا ہے. پہلے یہ کچھ ایسے معاملات چاہتے ہیں کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے، کچھ اس طرح کی سیٹ اپ کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت شکریہ، نعیم ہمارے ساتھ تھے اور اس تمام تر صورتحال پر بات بھی کریں گے. اشفاق آپ کو یاد ہوگا منی بجٹ سے پہلے جو مریم نواز جو کہ ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ یہ پوری حکومت جانی چاہیے، وہ یہ کہتی نظر آئی ہمیں ایک جگہ کہ اگر عمران خان کے جانے سے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے تو اب میں اس پر بھی. اچھا لیکن ایک اور چکر بھی ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ یہ بیسیکلی گیئرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بیانیہ اس کا گیئر آگے کر دیا، دوسرا گیئر پیچھے کر دیا، جب بلیم آنے لگے تو اس کے بعد کہہ دیا کہ وہ تو ان کا بیانیہ تھا، ہم اس سے اگری نہیں تھے. تو عوام کے سامنے بھی فیس سیونگ ہو جاتی ہے جو 2 نیریٹیو چل رہے ہوتے ہیں. اچھا پیپلز پارٹی ویسے تو ان کی رائے یہ ہے کہ سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، کوئی حدیث اور قرآن کی باتیں نہیں ہوتی جو سیاست میں کی جاتی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے ہمیشہ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس کو سپورٹ کر رہی تھی جس طرح سے نون لیگ کے رہنما کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ یہ اپنی کارکردگی کے بل پہ گریں گے، تو ان کو ٹائم پورا کرنے دیں. زرداری صاحب کے جملے تھے آج سے 3 سال پہلے. تو جناب اسی پر بات کریں گے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف صاحب، اور بڑی اس حوالے سے ریلیونٹ پرسنالٹی ہے. تو جاوید لطیف صاحب، یہ کیا خبریں آ رہی ہیں؟ عبوری سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کی پارٹی کے اندر اکثریت متفق ہے، کیونکہ ہم تو یہی سنتے آئے کہ نواز شریف ہیں یا مریم نواز ہیں وہی لیڈر ہیں یا پھر شہباز شریف ہیں. دیکھیں جہاں تک عبوری سیٹ اپ کا تعلق ہے، اگر تو اس سے مراد نئے انتخابات عبوری سیٹ اپ نے کروانے ہیں تو اس کے لیے تو ہم تیار ہیں. اچھا مگر اگر کوئی یہ کہے کہ یہ عبوری سیٹ اپ جو ہے باقی پارلیمنٹ کی ٹرم پوری کرے تو اس کے لیے ہم راضی نہیں ہیں. اچھا آپ سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ آپ تیار ہیں، شہباز شریف صاحب تیار ہیں، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب، بڑے میاں صاحب تیار نہیں ہیں، ایسا ہی ہے؟
देखिए फैसला तो नवाज शरीफ का है और जहाँ तक जमात के अंदर किसी मेंबर का तल्लक है तो वो अपनी राय दे सकता है। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब की अपनी एक राय है, मगर हम किसी तौर पर भी इस गेम का हिस्सा इसलिए नहीं बनेंगे कि लोगों की हालत देखें, लोग क्या क्या रहे हैं, और अगर अपोजिशन भी उनकी आवाज़ ना बनी तो अपोजिशन को भी उतनी गालियाँ पड़ेंगी जितनी हुकूमत वक्त को पड़ रही हैं। तो ये बताएं कि क्या जो 27 फैब का टाइम दिया हुआ है पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का, क्या उससे पहले कोई सूरत हाल ऐसी बनेगी जिसके लिए ये खबरें आ रही हैं, कोई बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है? देखें जहाँ तक तल्लक है सियासी लॉन्ग मार्च का, वो 27 फरवरी की डेट हो या 23 मार्च की, ये तो तमाम अपोजिशन का काम है कि वो आवाम की आवाज़ बने और इस हुकूमत वक्त से जान छुड़ाने की पूरी जद्दोजहद करें। और जहाँ तक किसी बड़े कोई आप जिस तरह बात कर रहे हैं कोई शख्सियत के अपसेट होने तो वो इस पाकिस्तान में इससे पहले क्या कुछ नहीं होता रहा जो अब हम ये कहें कि नहीं हो सकता। चलें लेट्स अज्यूम कि मियाँ साहब मान भी जाते हैं, अबूरी सेटअप की बात भी आगे बढ़ जाती है, तो आपकी राय में आपका पर्सनल फेवरेट कौन होगा कैंडिडेट वजारत उज़्मा के लिए? देखें वजारत उज़्मा के कैंडिडेट के हवाले से जब हम इस बात पर राज़ी नहीं हैं कि कोई सेटअप जो है वो टर्म पूरी करने के लिए बनाया जाए, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के हक़ में हैं कि कोई अबूरी सेटअप या निगरान सेटअप जो भी उसको नाम आप दे लें, वो इंतखाबात के लिए बने, जो आते ही इंतखाबात अनाउंस करे और अपना काम करके जिसको लोग मुंतखब करें जिस जमात को, उसके हवाले पाकिस्तान का हुकूमत का कलमदान दे। ये बड़े मासूमाना जवाब दिए जावेद लतीफ़ साहब ने। इन्होंने तो कोई ऐसा ताल्लुक ज़ाहिर ही नहीं किया कि कोई ऐसे नाम दिए गए, कोई पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, नवाज शरीफ से इस पर बात हुई है। वो तो कह रहे हैं अगर अबूरी सेटअप होगा तो हम उसमें देखेंगे क्या करना है। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, ऐसे ही है। और ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। चलें जी, गाना गुनगुनाते हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है लेकिन मैं अपनी आवाज़ में नहीं गुनगुना सकता। सदफ, कंपैरेटिवली मदिया के कंपैरिजन में आपकी आवाज़ कैसी है? ये काम मदिया ही कर सकती है और बड़ी खूबसूरती से कर सकती है। मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ, बट बुरी सिंगर हूँ। तो फिर बहरहाल वो भी बाथरूम सिंगर वो कि जब नॉक शुरू हो जाती है दरवाजे पर, खुदा दवास्ते बाहर आ जाओ तुसी। अच्छा, तो जनाब मुल्क भर में जाड़ा जो है पूरे जौबन के साथ इस वक्त उसकी आमद है और चलता जा रहा है सिलसिला। कराची में कुछ दिन के लिए सिलसिला आया था, रातें फिर भी खुनक होती हैं किसी हद तक, लेकिन स्वात मालम जब्बा खालाम और बालाई इलाकों में तो वो जैसे हम न्यूज़ में हम एक जुमला यूज़ करते हैं कि पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। तो अब मुझे लग रहा है कि चादर से मामला कंबल तक का निकल गया, गल बद गई है मुख्तारिया, दबीस जब ही कहा था। तो अब ये है कि हरनाई, तरबत, पेशावर, कर्क, लकी, मरवत, बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की कई शहरों में बारिश हुई है मज़ेदार किस्म की, और उसके बाद हो गई है सर्दी की शिद्दत मज़ीद तेज़। और फिर आज मज़ीद भी जो है वो प्रेडिक्शन है कि जी पहाड़ों पर होगी बर्फबारी और जो बेशतर इलाके हैं मुल्क के, कराची जिनमें शामिल नहीं है, अच्छा, उनमें होगी बारिश। शुक्र है वहाँ बारिश नहीं होगी। नहीं, कराची में हल्की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ना हो। शहर में बारिश होती है, शहर की हालत बुरी हो जाती है, पहले ही बुरी है। चले तो एक हसीन शहर की बात कर लेते हैं। शहर खब्बी जानिब फातिमा बतूल, ऐसा लग रहा है किसी सीनरी के पीछे खड़ी हैं फातिमा। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल शहर इख्तिदार में उतर आए हैं। और मुस्कुराहट खत्म नहीं हो रही फातिमा की। यस फातिमा जी, अगर मैं आज के मौसम की बात करूं, मैं इसीलिए मुस्कुरा रही हूं कि अभी थोड़ी देर पहले तक ना ये सूरज भी नहीं निकला था। यहाँ पे इस कदर जो है शदीद सर्दी है और धुंध है, इसका राज है कि कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे मैं बीपर के लिए आई हूँ तो सूरज भी सामने आ गया। लेकिन उसके साथ साथ मैं वैसे बताऊँ कि इस्लामाबाद का मौसम वाकई आज फिर एक दफ़ा हम देख लें कि बहुत खूबसूरत है। मनाजर जो है वो नज़र नहीं आ रहे, बादल अगर आप देखें तो उनका राज भी है, आसमान को वैसे तो ढका हुआ है, लेकिन ये सूरज की जगह पे जो है ना वो बादल
साइड पे हटे हुए ताकि हम आपको ये मनाजर और भी खूबसूरत दिखाएं। थोड़ी सी धुंध भी जो है वो हल्की सी कम अब हो गई है, लेकिन पीछे अगर आप नज़र डालें तो आपको बहुत कम चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही हैं। उसके साथ साथ जैसे हमें पता है कि मरी में भी जो है वो आज रात से अगेन बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 17 तक तो जो है वो पाबंदी थी, अब पाबंदी जो है वो हटा ली गई है। 5 बजे तक जो है वो 8 से 10,000 गाड़ियां जो है वो दाखिल हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को ना बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि अब ऐसा मौसम है, सर्द मौसम है कि इससे बचना भी ज़रूरी है। इंजॉय तो चले करते हैं, लेकिन अगर इस मौसम को मैं कहती हूँ कि घर में बैठ के इंजॉय किया जाए खाने पीने में या इस तरह से, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा अगर बारिश की बात करूँ तो बारिश अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन ये जो बादल हैं वो इतने गहरे हैं कि इंशाल्लाह लग रहा है कि कल जो है वो बारिश होगी। फातिमा जरा ये भी बताएं, अमूमन हम देखते हैं कि पकौड़े और ऐसे मौसम, बारिश के मौसम में लोग ज़्यादातर खाते हैं। इस्लामाबाद के लोग जो हैं ऐसे मौसम को किस खाने से ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बनता है? अच्छा, सुबह के वक्त अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है हलवा पूरी है, इस तरह की चीज़ें हैं, आपको चने हैं गर्मा गर्म, वो निहारी पाए, ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। लोग जो है वो नाश्ता अमूमन ऐसे मौसम में कोशिश करते हैं कि घर से बाहर ही जो है वो करें, लेकिन उसके साथ साथ जो है कुछ लोग ये अब जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, तो उनको जो है वो घर से इतना बाहर नहीं निकलते, तो घर में भी जो है वो इसी तरह की चीज़ें बनाई जा रही होती हैं। उसके साथ साथ खासतौर पर जो गाजर का हलवा है वो इस मौसम में स्पेशली जो है वो बनाया बाहर निकल नहीं सकते और वजन बढ़ाते जाएंगे, एंजॉय करेंगे। अच्छा फातिमा, एक चीज बताइएगा, लाहौर में होते हुए तो अगर इतनी ज्यादा धुंध हो और मुसलसल धुंध हो तो उसको देख के डिप्रेशन होता है। ये पिंडी वालों को, इस्लामाबाद वालों को भी होता है थोड़ा सा आपके, यार ये हर तरफ धुंध ही धुंध है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अच्छा, शहर इक़्तिदार में धुंध के दो मतलब होते हैं। ये मसला भी हल कर दिया है, क्योंकि अब जो है वो धुंध जो है वो कम होना शुरू हो गई है। कल तक तो इतनी ज्यादा नहीं थी, हल्की सी थी, आज सुबह थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे अब सूरज दिखाई दे रहा है, हमें निकल रहा है, तो धुंध जो है वो दूर होती जा रही है। तो इस्लामाबाद के लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होता, वो निकलते हैं, इंजॉय करते हैं इस मौसम को भी, और इतना धुंध का इस तरह से इशू नहीं होता। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जैसे सर्दी में शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, बीमारियां भी जो है वो इससे ज्यादा होती जा रही है। एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करना लाजमी है अगर मौसम को भी एंजॉय करना है। चलें जी, बहुत शुक्रिया फातिमा बतूल हमारे साथ मौजूद है। और मुझे लगता है कि जब हम कोई अच्छी बात बताने लगते हैं ना लोगों को कि भाई आपने एहतियात करनी है, मरी नहीं जाना, इस तरीके से मास्क पहनना है, लोग लगता है म्यूट कर देते हैं। अच्छा, हाँ, कि उन पे असर नहीं होता। आप ये देखिए कि मरी तो मुझे वो कहते हैं ना कि आप ख्वाब देखते हैं जिसमें हसीन नज़ारे आपको आ रहे होते हैं, तो मुझे तो अब मरी के हसीन नज़ारे भी नहीं आते ख्वाब में। उस वक्त से इतना खौफ का शिकार में हो गया हूँ जब से ये वाकया हुआ है। ये इंसिडेंट हुआ है, और अब हम जो पिक्चर्स देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, लोग ये बता रहे हैं कि मरी वो जगह है जहां ईद का त्यौहार हो, कोई ओकेजन हो, वो कभी भी आपको खाली नजर नहीं आता था। लेकिन अब आपको अक्सर खबरें दे रहे होते थे कि कैसे, और आप ये देखें कि उस वक्त जब सिंगल सड़क होती थी तब भी ये नहीं था सिचुएशन। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि एहतियात, और फिर ये है कि आगे से अगर कोई कह देते साढ़े ते ना रहना, बिल्कुल, तो वो फिर बड़ी और परेशानी वाली बात है। और अब एक सूरत हाल डिफरेंट बन रही है, वो ऐसे अशफाक कि ये खबरें भी आ रही हैं कि अब मरी पे लोग इतना फोकस नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट, और ज़ाहिर है उससे जो अभी एक आपने भी बताया कि आपको डिप्रेशन हो जाता है ऐसी मरी की सूरत हाल देख कर। अब लोग स्वाद का रुख कर रहे हैं, और वहाँ पर भी जमे गफीर दिखाई दे रहा है। वही बात जो हम कह रहे थे कि सफ़ेद चादर उड़ ली, तो मौसम ने भी जब अब अंगड़ाई ली है तो स्वाद जाने लगे हैं, स्वाद कैसा लग रहा है इस मौसम में, वहाँ पर कितने लोग पहुँचे हैं, क्या ज़्यादा पहुँच गए हैं इस बार। शहजाद आलम हमारे नुमाइंदे वहाँ से हमें इस बारे में बताएंगे। जी शहजाद। जी बिल्कुल, मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद बालाई सवात ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, जिसको देखने के लिए मुल्क की मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है, और उन्होंने बालाई और सयाहती इलाकों में डेरे डाल दिए हैं। बालाई इलाकों में होने वाली बर्फबारी के बाद सवात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, और जो मुकामी लोग हैं उनके मुश्किलात भी बढ़ गए हैं। जो मुकामी लोग हैं उनको सुई गैस की तरसील में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और उनकी मुश्किलात भी बढ़ गए हैं। जी चलें जी, शहजाद आलम ने तो हमें बता दिया कि क्या सिचुएशन है। अच्छा देखें कितना मज़ेदार माहौल है वहाँ का। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा एहतियात इसलिए भी बरतनी चाहिए कि जो लोग यहाँ से भी जाते हैं उनको एहतियात करनी चाहिए कि उस जगह को अपना घर समझें। वहाँ पर ये नहीं है कि आप कचरा फेंकें, दूसरों की प्राइवेसी को इन्वेड करें, ये दूसरों की जो अपनी
ज़मीनें हैं वो लोग जो हैं उसको इस तरीके से नहीं है कि उसके ऊपर आप जो है वो तबाही मचाते फिरें, कचरा जो भी लेके जाएं वो भी साथ लेके आएँ और ऐसे शोर शराबे भी ना करें कि जो मकामी लोग हैं वो परेशान। इसी तरीके से जो मकामी हैं उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है भाई कि लोग आपके पास मेहमान के तौर पर आते हैं, उनको अपना तो आप- मेहमान समझें हाँ, और वैसे ही ट्रीट हाँ, करें, बिल्कुल ऐसे, ताकि इस तरह की सूरत हाल ना बने। और ज़ाहिर है अब आपके मुल्क में अगर इस तरह सयाहत को फ़रोग मिलेगा तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है, बिल्कुल लोगों में जी। अवेयरनेस भी और ज़रूरी है। इलाके बहुत हैं जी, इट्स नॉट और जस्ट द मरी। अशफाक, जैसे हम कभी ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे बाहर कंट्रीज में जाते हैं ना, हमारे पास पूरा एक मैप होता है, हमें पता होता है कौन से पॉइंट्स पे कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ से बस मिलेगी। तो आप लोग भी भरपूर तैयारी के साथ जाया करें हाँ। ताकि इस तरह मुश्किल में फंसे तो आपके पास इमरजेंसी नंबर्स हों, और आपके आपने ये पास सोचना है ऐसे जब exit बस हों। नहीं मिलेगी तो क्या करना है, बिकॉज थिंग्स आर डिफरेंट है। तो अब जनाब ये अगर मानसेरा का ज़रा रुख करते हैं, वहाँ पर अब नई SOPs यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत सयाहती मकामात को दोबारा खोलने का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अच्छा, अब ये खुल गया है तो उसके बाद ये जो सयाह हैं इनकी जानिब से शोग्रां का रुख कर लिया गया है और फैमिलीज़ के साथ लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कौन रिपोर्ट कर रहा है? जनाब हमारे ताहिर शहजाद तनोली हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ से सूरत हाल बताएंगे। उनकी रिपोर्ट देखते हैं। सारिया मरी के बाद स्याओं के लिए बंद वादी काकान को मशहूर तौर पर स्याओं के लिए दोबारा खोलने का नोटिफिकेशन जारी होते ही स्याओं की बड़ी तादाद सियाती मुकाम शोग्रां पहुंच गई, जहां पर स्याह फैमिलीज के हमरा बर्फबारी के दिलकश नज़ारों से खूब मजे ले रहे हैं। स्याओं ने शोग्रां को महफूज करार देने के साथ साथ जान दस्तियाब सहूलियात की भी तारीफ कर दी। शोग्रान में सब कुछ ठीक ठाक है, खैरियत से है, खाने पीने का कोई मसला नहीं है और एंजॉय कर रहे हैं हम इस वेदर को। Well managed everything, the food facilities, the environment, the infrastructure is over there is absolutely fine. So I believe whoever willing to come over there in Shogran. जिली इंतजामिया मानसेरा ने शोग्रां आने वाले स्याहों और होटल इंतजामिया से SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की अपील की है। ताहिर शहजाद तनोली, एयरवे न्यूज, शोग्रां, मानसेरा। तो जनाब ठंडा ठार मौसम है अशफाक, और ऐसे में लोग खानों के जिक्र कर रहे हैं। फातिमा हमें गाजर के हलवे का बता रही थी, बड़े अपीलिंग होते हैं खाने, क्योंकि आपकी बॉडी को गर्माई चाहिए होती है। वो किससे मिलेगी? वो खाने से मिलेगी, लेकिन उससे आप वेट भी गेन करते हैं। बिल्कुल जी, अगर चलना फिरना, लेकिन अगर आप टूरिस्ट हैं तो उसके अंदर आपको अच्छा खासा चलना फिरना भी पड़ता है, तो वो थोड़ा सा एक हो जाता है, मेरे ख्याल में बैलेंस हो जाता है सिलसिला। लेकिन हर चीज़ एतदाल के साथ जी बहुत ज़रूरी है। और ठंडा ठार मौसम हो, उसमें रात का वक्त हो और दूध जलेबी आपको दस्तयाब हो जाए तो क्या ही बात है। और ये हम तस्करा कर रहे हैं कबीर वाला का। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ये सौगात पाई जाती है और लोग उससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं, और जिन जगहों पे रिवाज नहीं भी था तो वहाँ पर ये TV चैनल्स के आने के बाद रिपोर्ट्स चल चल के लोग बड़े उस जानिब राग़िब भी हो रहे हैं और ट्राई भी कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ें। हाँ, कि हम इसे ट्राई ज़रूर करें। तो आई थिंक सबने ही ट्राई कर लिया होगा कि दूध जलेबी का मज़ा क्या होता है। बिल्कुल जी। तो कबीर वाला से हमें इस बारे में बता रहे हैं खुर्रम शहजाद। मौसम सरमा के सर्द मौसम में जब गर्मा गर्म जलेबी उबलते दूध और इस पर जमी मलाई के साथ प्याले में पेश की जाती है तो शहरियों को सर्दी में राहत मिलती है। सर्दियों में जिस्म को गर्म रखने के लिए न सिर्फ जलेबी के इस्तेमाल में इजाफा होता है बल्कि लुत्फ दोबाला करने के लिए इसको दूध के साथ मिलाकर खाया जाता है। दूध जलेबी सर्दियों की मशहूर सौगात है, इसके खाने से सर्दी की शिद्दत कम होती है। हम मौसम सरमा में अक्सर यहाँ पे दूध जलेबी खाने आते हैं और घर वालों के लिए भी लेके जाते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ हर शाम यहाँ आते हैं और इस गरम गरम दूध में भीगी हुई मीठी लजीज जलेबियों को नोशेजां करते हैं। दुकानदार का कहना है कि हम खालिस अज्जा से जलेबी तैयार करते हैं और इसे खालिस दूध के साथ पेश किया जाता है। मौसम सरमा में जलेबी हम शहरियों की डिमांड के मुताबिक खालिस अज्जा से तैयार करते हैं और लोग इसको दूध में डुबोकर खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म दूध में भीगी हुई जलेबी मिल जाए तो सर्दी का मज़ा दोबाला हो जाता है। दूध जलेबी सर्दियों की अनमोल सौगात है जिसे खाने से न सिर्फ जिस्म में हरारत पैदा होती है बल्कि कुव्वत मुदाफ़ियत में भी इजाफा होता है। कैमरामैन शहबाज यकूब के साथ खुर्रम शहजाद, ARY न्यूज़, कबीर वाला। पिए आप दूध जलेबी। मैंने काली कॉफ़ी पी पी के कलेजा साड़ देना है अपना, लेकिन वजन नहीं बढ़ने देना। हाँ, आप पिए दूध जलेबी। अब क्या है जी, मैच की बात करेंगे PSL जनाब, क्योंकि 7 दूध जलेबी के बाद अब ज़रूरी है ऐसी बातों का जिक्र करना जिसमें एक्सरसाइज का एलिमेंट शामिल हो, और वो है जी हमारी क्रिकेट, हमारा मैचेस। PSL 7 के लिए तैयारियां तेज़ हो गई हैं। कराची किंग्स की बात करेंगे तो खिलाड़ियों ने भी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। कैंप में आज ट्रेनिंग का दूसरा दिन है
اور جو غیر ملکی کوچز ہیں انہوں نے بھی جوائن کر لیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب کتنی تیزی سے تیاری جاری ہیں. اور جو کراچی کنگز کے صدر ہیں وسیم اکرم صاحب, وہ بھی کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور یقیناً وسیم اکرم صاحب, جب ہم نے انہیں بیٹھے دیکھا ہے اسپورٹس میں کی ٹرانسمیشن میں, وہ جتنا ان کا ہیومر ہے وہ میرے لیے بڑا ہی ایک نئی چیز تھی اور بڑا مزہ آیا. تو وہ ونڈرفل کومبو, یس, فخر عالم کے ساتھ پھر وسیم اکرم, پھر اس کے ساتھ مصباح, ان کا بھی بڑا کلاس اور وہاب ریاض, وقار یونس صاحب. تو یہ بڑا مطلب دنیا بھر میں بڑا سراہا جا رہا ہے جی. میں اس دن دیکھ رہا تھا ان کا جس یوٹیوب کے اوپر ایک ریکارڈڈ ان کا شو تھا, تو اس کے اندر لوگ جو تھے دے ور آل اپریشیٹنگ دی ایفرٹس, اور جو ان کے تجربات اور جو ان کے ایکسپیرینسز, ساری چیزیں جو شیئر کر رہے تھے, مزے کے واقعات. بالکل. تو بہرحال خیر واپس آ جائیں جی کراچی کنگز کی ٹریننگ کے حوالے سے. تو بڑی جی اچھی ٹریننگ چل رہی ہے, اور تذکرہ ہو رہا تھا وسیم اکرم صاحب کا, وہ بھی ٹپس وغیرہ دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے ذرا ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. لبوں پہ ایک ہی نام ہے, کراچی میری جان ہے. حریفوں کو ہرانا پھر سے چیمپئن بن کر دکھانا ہے. پی ایس ایل سیزن 7 کے لیے سابق چیمپئن کراچی کنگز نے تیاریاں تیز کر دی. جھکیں گے ہم, یہ تیری بھول ہے. این بی پی اسپورٹس کمپلیکس میں کراچی کنگز کے شیروں کی مسلسل دوسرے روز مشقیں, بیٹنگ, بالنگ اور فیلڈنگ میں ہتھیار تیز کرنا شروع کر دیے. کراچی کنگز کے صدر وسیم اکرم کھلاڑیوں کو مانیٹر کر رہے ہیں, فاسٹ بالرز کو خصوصی ٹپس دے رہے ہیں. کپتان بابر اعظم 1 سے 2 روز میں کیمپ جوائن کریں گے. غیر ملکی کوچز پیٹر مورس اور اسسٹنٹ کوچ ڈیگی براؤن خامیوں کو دور کرنے کیمپ پہنچ گئے. اچھا جی, ٹکٹس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ ٹکٹس آپ آن لائن لے سکتے ہیں, اور 4 ٹکٹس پہ 1 فری ہے. تو یہ آپ کو بڑے مزے سے آپ جا سکتے ہیں اپنے فرینڈز, فیملی کے ساتھ, اور میچ کو انجوائے کر سکتے ہیں. بھرپور شرکت کیجیے گا کراچی والوں. اور ابھی تو ہمیں ایس او پیز کو بھی مانیٹر کرنا ہے, ایس او پیز کے تحت جانا ہے, لیکن جب آپ جائیں تو میک شور کریں کہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں, اپنی پریزنس وہاں پر. اچھا جی, اور کسی کی فیملی اگر 3 کی ہو تو وہ 4 ٹکٹ خرید لے اور 2 اگلے ٹکٹ پڑوسی کو دے دے. اچھا, یہ بھی بڑی ڈیلز چل رہی ہوں گی آس پاس میں, پڑوسی آپس میں مل ملا کے کریں. 4 کا بندوبست کریں تو ایک مجھے دے دیں. ہاں, تو یہ 4 کا بندوبست کر کے ایک ادھر ادھر بانٹ دے, اس کی بھی پیسے لیں. یہ کیا بات ہے, فری ہے تو وہ پی سی بی نے فری کا ہے, آن ریکارڈ ہے یہ. ہاں, یہ آن ایئر فری ہے, لیکن جب آپ وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر اس کے کچھ سروس چارجز بھی تو ہوتے ہیں نا. چلے ہم اس پہ بعد میں بریک پہ بات کرتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں. ہاں جی, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور بات کریں گے جناب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, اور ٹویٹ کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال کی بطور چیف جسٹس تعیناتی سے عدلیہ کے لیے ایک انتہائی اہم دور کا آغاز ہو گیا. اس سال سپریم کورٹ میں 5 ججز اور ہائی کورٹ میں کئی درجن ججز کی تعیناتی ہونی ہے. نئے چیف جسٹس عدالتوں میں کوالٹی ججز کی تعیناتی سے نظام انصاف بدل سکتے ہیں. تو 2 تاریخ کو موجودہ چیف جسٹس جو ہیں ان کی مدت پوری ہو رہی ہے, اور جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے جج ہیں, وہ پھر اپنا چارج سنبھال لیں گے اور اوتھ لیں گے صدر پاکستان. بالکل جی, اور یہ جو تعیناتیاں ہوتی ہیں نا چیف جسٹس آف پاکستان کی, اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ یہ سینیورٹی کے بیس پہ ہوتی ہیں. ابھی جیسے نارملی ویسے تو جوڈیشل کمیشن ایک پارلیمانی کمیٹی, ان کا ایک طریقہ کار موجود ہے, لیکن اس کے اندر تعیناتیاں ایسی ہوتی ہیں. تو اب نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے, جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, تو آئی ایم شیور کہ چیزیں مزید بہتری کی جانب جائیں گی. ٹھیک ہے. اور اب پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو ایک چیز بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. تھوڑا پیشنس ہونا چاہیے, وہ ہے قطار میں لگنا, اپنی باری کا انتظار کرنا, چاہے وہ سڑکوں پہ گاڑیاں ہوں, چاہے وہ کہیں ریسٹورینٹ ہو, کہیں پر بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں کسی طریقے سے. اور مرد حضرات تو اکثر یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ خواتین کی لائن میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ اکثر کم ہوتی ہے, تو وہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ, لیکن پھر اکثر اور بیشتر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن اس کا حل باہر کی کنٹریز نے کچھ اس صورت میں نکالا ہے کہ انتظار سے قطار میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ اب ایسا کیا جائے کہ اس سے کچھ لوگوں کو انسینٹو دیے جائیں, تو اب لوگ پیسے کماتے ہیں. یہ انہوں نے اپنے طور پہ شروع کیا ہے کہ میں آپ کی جگہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور آپ مجھے اتنے ڈالر دے دیں یا اتنے پیسے دے دیں. تو برطانیہ میں ایک نوجوان ہے, ان کا نام فریڈی ہے, انہوں نے قطار میں کھڑے ہونے کو باقاعدہ کاروبار بنا لیا ہے.
मौसूफ गुज़िश्ता 3 साल से दूसरों की जगह कतार में खड़े होते हैं। कमाल है। अब मतलब ये सोचें इनको और कोई काम नहीं है यार फ्रेडी सारा दिन। कमाल है भाई, फ्रेडी बहुत अच्छी बात है भाई। एक जगह अभी पिछले दिनों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा, वहाँ पर हर काउंटर के बाद दूसरे काउंटर पे जाने के लिए दोबारा से टिकट लेना पड़ता था। हाँ। आप सोचें सदफ कि थोड़ी देर में ना, मतलब 1.5-2 घंटे के स्पैन में मेरे दिमाग चकरा गया कि मैं वो पर्ची लेके उस काउंटर पे पहुंचता, वो कहते थे कि जी अब वहाँ से जाके अलग पर्ची लेके अब वहाँ पर, तो वो लंबी लाइन। इत्तेफाक से वहाँ पर एक मुझे नौजवान मिला, तो वो कहेगा आप काफ़ी देर से यहाँ पर घूम रहे हैं, आपको फलाने काउंटर की पर्ची चाहिए। उसे भी पता था कि प्रोसेस क्या है। मैंने कहा जी, कहते एक हमने इजाफी ले ली थी, आप ये ले लें। वो पर्ची मैंने ली और उसके बाद अगला नंबर उसी का था, वरना उसके बाद मुझे न जाने कितने दूर जाके मजीद खड़ा होना अच्छा, पड़ता। फ्रेडी जो है वो जनाब फी घंटा 20 पाउंड मुआवजा चार्ज करते हैं और यौमिया तकरीबन 160 पाउंड कमा लेते हैं। तो नॉट बैड। ये पैरेलल इनकम भी हो सकती है इनकी, क्योंकि अक्सर बेशतर हम लोग देखते हैं लोग सोशल मीडिया के थ्रू, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कमा लेते हैं। तो बरतानिया में इस तरीके से, तो ये लोगों के इंस्पायरिंग भी हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पता है क्या होगा हाँ, क्या? अगर कोई ऐसा करेगा तो पहले तो पुलिस आ जाएगी। हाँ जी, कि भाई तू क्या यहाँ पे कर रहा है, हाँ जी, कैसे किस तरीके से, वो उस बंदे को ही पकड़ के ले जाएंगे। ऐसे ही है भाई। ये बिल्कुल फ्रेडी का जो काम चल रहा है, तो क्या ही बात है भाई। फ्रेडी भाई अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, ओए होए 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 होए, 160 पाउंड जी, मैंने अभी उसको कैलकुलेट किया है। जी। 38,240 रुपए सिक्का राइजुल वक्त पाकिस्तानी के मुताबिक, जी, यानी कि वो एक दिन में। अच्छा, वैसे किसी जगह पे किसी सुपर स्टोर पे लोग जाके काम करते हैं अगर, तो उनको मिलता है 7 से 8 पाउंड फी घंटा। और इसमें अगर ये 38,000 रुपए फी दिन कमा रहे हैं, और अगर ये फर्ज करें कि महीने में 26 दिन भी अगर ये कमाते हैं, 4 दिन छुट्टी के निकाल लें, तो कम से कम 10 लाख रुपए इनकी इनकम हो जाती है पाकिस्तानी। क्या ख्याल है, चलें? ब्रेक ले सकते हैं हम? नहीं, अच्छा, नहीं ले हम सकते। कुछ और प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन हम बैक टू द शो जनाब। हम कहीं और ख्यालों में खो गए थे और मौसम की बात हो रही थी, सर्दियों की बात हो रही थी, इससे पहले दूध जलेबी की बात हो रही थी और सयाहों की बात हो रही थी। लेकिन ये मौसम जहाँ बीमारियाँ आपको लेकर आता है, नज़ला ज़ुकाम, वहीं पर एक ऐसी चीज़ है, वो है आपकी स्किन डिजीज़ेस। तो इसके साथ ऐसी बीमारियां भी आती हैं। जिल्द पर खुसूसी तवज्जो दें, अपनी स्किन पर खुसूसी तवज्जो दें, मॉइस्चराइज रखें ताकि जल्दी बीमारियों से महफूज रहा जा सके। तो सर्दियों में जल्दी बीमारी एक्जिमा आम समझी जाती है और ये सर्द मौसम की खुश्क हवा की वजह से बन सकती है, जिससे हमारी जल्द खुश्क होकर फट जाती है और मुसलसल खारिश होती है। सोजिश की वजह से ये जख्म तक बन जाते हैं और अगर सर पे खुश्की हो जाए तो सर की जल्द में छिलके निकल आते हैं। और एक्सक्यूज मी, उसके अंदर नहीं एक्सक्यूज, गला भी ज्यादा बोले तो गला भी मुतासर हो जाता है, और सर्दियों में वैसे ही हमारा गला मुतासर होता है। अच्छा, वैसे सर्दियों की ये बात हो रही है जिल्द की। अच्छा, एक चीज बड़ी है, आप इसके अंदर एतदाल रखें, एहतियात करें। वो वजह उसकी ये है कि धूप में लोग बैठ जाते हैं सर्दी से बचने के लिए, उसके अंदर उसके भी आपकी स्किन के ऊपर बड़े मनफी असरात होते हैं। फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग नहाते नहीं हैं, 3-3, 4-4 दिन नहीं नहाएंगे, तो उससे भी बड़े बुरे असरात होंगे, वो खुश्की और वो सारी चीजें जमा होना शुरू हो जाएंगी। जी, क्योंकि बालों में तो सीबम वैसे ही आपके आता रहता है, तो बड़े चीजें होती हैं। ड्राई फ्रूट्स की वजह से भी, और हद से ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल ना करें। हर चीज एतदाल के साथ होनी चाहिए। तो चले जी, हम बात कर लेते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर काशिफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो डॉक्टर काशिफ, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा में वक्त निकाला हमारे लिए। ये जो एक्जिमा है, इसका शिकार कैसे हो जाती है हमारी स्किन, खास तौर पर सर्दियों में क्यों प्रोन है? बिल्कुल, आप ठीक ही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली एक्जिमा जो आम जबान में है, इसको हम कहते हैं दाद, और दाद जो सॉरी चंबल कहते हैं इसको। दाद जो होता है वो फंगस होता है, और एक्जिमा जो होता है वो चंबल होता है। ठीक है, तो चंबल आम जबान में कहते हैं, ये बेसिकली ड्राइनेस की वजह से हो जाता है। ये कुछ लोगों को जिनको एस्मा होता है या हे फीवर रहता है, उनको में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है ये, जिसको हम एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। अच्छा, सर्दियों में आपने बिल्कुल सही बात की, हम बहुत गर्म पानी से नहाते हैं, पानी भी कम पीते हैं, तो हमारी जिल्द हद से ज्यादा ड्राई हो जाती है, उसकी वजह से भी ये बन जाता है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए तो हमें इमोलिएंट यूज करना चाहिए। अच्छा, अक्सर लोगों को किसी जैसे घड़ियां पहनने से जो कि स्टील की होती हैं, या फिर ज्वेलरी पहनने से, या उसकी वजह से भी उस जगहों पे एक्जिमा हो जाता है, जिसको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं, या अंगूठियां पहनने से। जी, बहुत सारी वजूहात है। हमें बेसिकली इसको ये देखना है कि आपकी स्किन ड्राई ना पड़े। जो सर्दियों में आपने बिल्कुल सही कहा, लोग बहुत गर्म पानी से नहाते हैं, उसकी वजह से स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, उसके एक्जिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
اچھا ہاں، اور دوسرا میں ایڈ کر رہا تھا کہ وہ نہیں نہاتے بھی نہیں ہے نا، سر بھی نہیں دھوتے، تو 4 دن بعد جب دھوئیں گے تو وہ خشکی اور بھی بڑے مسئلے مسائل، کیونکہ سیبم تو آپ کے بالوں میں کریٹ ہوتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایکچولی یہ ہوتا ہے سردیوں میں ہم سب پانی کم پی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر چائے کافی کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے جو کہ ڈائیوریٹک ہے، جو کہ آپ کی باڈی میں سے پانی خارج کر رہا ہے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اسکن جب ڈرائی ہو جاتی ہے تو آپ کو خارش ہونے لگتی ہے، خارش کرتے ہیں تو کھجا کے آپ سمجھے وہ ایک جگہ کو ایگزیما بنا دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے تو آپ نے بالکل صحیح کہا، ایک تو آپ کو نہانا صحیح طریقے سے، ہم نے ورڈ یوز کیا تھا بہت اچھا تھا، اعتدال. ہمیں ہر چیز میں اعتدال رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہماری اسکن بالکل اوور ڈرائی بھی نہ ہو، نہ اوور موئسچرائزڈ ہو. اوور ڈرائی ہونے سے اچھا اوور موئسچرائز بھی نہ ہو، دیٹ از اوور انٹرسٹنگ. موئسچرائز بھی نہ ہو، بالکل آپ صحیح کہنی ہے. اوور موئسچرائز کرنے سے بھی یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اسکن آپ کے اندر سے دانے نکل سکتے ہیں. تو آپ کو بڑی سمجھداری سے ہمارے پاس آئے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کیا یوز کریں، کس کس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو وہ دوائیاں ایک خاص ٹیمپریچر کے لحاظ سے اور ایک خاص اس کی فارمولا اس کا. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ دھوپ سیکتے ہیں سردیوں میں اور بڑے انجوائے بھی کرتے ہیں، لیکن کیا اس کے بھی نقصانات ہیں؟ کتنی دیر دھوپ میں بیٹھنا چاہیے؟ بالکل آپ سیکھیں دھوپ کے. دیکھیے جہاں پہ نقصانات ہم بہت بات کرتے ہیں کہ فائدوں کی بات ہم کم کرتے ہیں. آپ اگر سن بلاک لگا کے جاتے ہیں دھوپ میں تو آپ ضرور بیٹھیں، بہت ہی اچھا ہے آپ کی اسکن کے لیے، وائٹامن ڈی بھی بناتا ہے، آپ کو انرجی بھی دیتا ہے، آپ کی بونز کے لیے بہت اچھا ہے. مطلب سردی کے موسم میں بھی ہم سن بلاک یوز کریں؟ بالکل سن بلاک تو اٹس مینڈیٹری، نیور لیو ہوم وداؤٹ اٹ. آپ کو تو پورے وقت سن بلاک یوز کرنا چاہیے. اپنی عادت بنائیں کہ صبح اٹھے آپ نے فیس واش کیا، آپ نے سن بلاک لگا لیا، چاہے سردی ہو گرمی ہو کچھ بھی ہو، تو وہ آپ کو آسانی رہتی ہے. اچھا تو بھائی اس کی ایس پی ایف کیا ہونا چاہیے سن بلاک کا؟ کوئی ہے پاکستان کے ویدر کے حساب سے؟ ایس پی ایف سن بلاک کا جو ہے وہ اپنا آپ کا تقریباً 60 اینڈ ابو. اچھا ایس پی ایف 60 اینڈ ابو ہونا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپلیٹلی پروٹیکٹڈ رہتے ہیں. اچھا سردیوں میں یہ ہے چونکہ آپ کی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے تو میں سردیوں میں ریکمینڈ کرتا ہوں آئل بیسڈ سن بلاک جس میں آئل بیس ہو. گرمیوں میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں واٹر بیسڈ سن بلاک. اس طرح سے ہوتا ہے تو اکارڈنگ ٹو دا ویدر آپ کا سن بلاک کی کنسسٹنسی اور اس کا وہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے. اچھا اب یہ جو سر کی خشکی کا جو مسئلہ ہے، کیونکہ سردیوں میں آئی ایم شیور کہ بہت سے لوگ اس مسئلے سے گزرتے ہوں گے ڈسپائٹ آل دا ایفرٹس، تو اس کے لیے کیا کوئی آئل وغیرہ کوئی آپ سجیسٹ کریں گے جو یوز کیا جا سکے؟ جی دیکھیے سردیوں میں خشکی جو ہے وہ فنگل انفیکشن ہے جس کو پیٹرایسس کیپیٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو سردیوں میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ زیادہ تر سرسوں کا تیل زیادہ اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو مکس کر کے اینٹی فنگل کے ساتھ سر پہ لگواتے ہیں تاکہ آپ کا فنگس بھی کنٹرول ہو جائے اور آپ کا جو آئل کا جو ڈرائینس ہو جاتی ہے اسکیلپ پہ وہ بھی کم ہو جائے. پھر ساتھ ساتھ کوئی مائلڈ شیمپو بہت ضروری ہے اور ہفتے میں کوشش کریں 2 سے 3 دفعہ ہیئر واش کریں. اوکے 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 ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر کاشف، آپ ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ویسے ڈاکٹر کاشف اکثر اسٹوڈیوز میں بھی آتے ہیں، بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں. اور یہ بات یہ ہے کہ سرسوں کا آئل یاد رکھیے گا جی، یہ بڑا اچھا ہوتا ہے اور ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ آئل جو ہے وہ لگائیں اور اس کے بعد سر بھی لازمی طور پر دھویا کریں. بالکل، اور اس کو پورا دن نہ چھوڑ دیں، گھنٹا 1.5 گھنٹہ بس. بالکل. اور نہانے کا مسئلہ آئی تھنک لوگوں کو اس لیے بھی ہے کہ وہ آج کل گیس نہیں آ رہی، پانی گرم نہیں ہے. دیٹ از ناٹ این ایکسکیوز. گیس حکومت کی وجہ سے یا کمپنیز کی وجہ سے نہیں آ رہی، آپ کے آس پاس کے لوگوں کا اس میں قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جناب بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ نیپرا کو بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 95 پیسے فی یونٹ تک اضافے کی درخواست دی گئی ہے اور نیپرا درخواست کی سماعت 24 جنوری کو کرنے جا رہا ہے. اور باقی اس میں کیا ہے وہ لئیکو رحمان ہمیں بتائیں گے. بتائیے گا جی. جی یہ جو اپلیکیشن نیپرا کو جمع کروائی گئی ہے مختلف بیسک یونٹس میں اضافے کے حوالے سے، اس میں 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے جو صارفین ہیں ان کے لیے بجلی مہنگی نہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، لیکن جو باقی یونٹس کے صارفین ہیں ان کے حوالے سے 100 یونٹ اوپر جب اس میں استعمال کریں گے تو 0.08 200 کے قریب جا کر 0.18، اس کے بعد 300 یونٹ تک 0.48 اور 700 یونٹ تک 95 پیسے تک اضافے کی تجویز دی گئی ہے. بنیادی ٹیرف میں اضافے سے سالانہ 20 ارب روپے کی سبسڈی ختم ہو جائے گی اور یہ حکومت کی طرف سے جو IMF کے ساتھ معاملات طے ہوئے ہیں سبسڈی ختم کرنے کی
بہت شکریہ آپ کا لئیق الرحمان. تو اللہ رحم کرے, مزید اضافے کی باتیں ہو رہی بالکل, ہیں. اور یہ خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خواتین و حضرات, باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا جانا مانا اور پہچانا اشفاق اسحاق ستی, اور صدف عبدالجبار میرے ساتھ میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. ابھی آپ کیا کر رہے تھے؟ لائک یو ہاں, وہ یہ میوزک جو ہے نا بڑا اس ٹائم جو ہے نا اس وقت تک بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے, اور مجھے بڑا کیچی میوزک لگتا ہے, لائک بڑا مطلب ایک ردمک قسم کا. تو مجھے بہت اس پہ لوگوں کا بڑا فوکس بھی ہے ویسے. کچھ لوگ آج کل ایسی ایپس بھی یوز کر رہے ہیں جو رات کو نیند کے لیے انہیں بڑا پرسکون سا ایک کوئی میوزک ہوتا ہے, وہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بڑی اچھی نیند آتی ہے. لیکن سوچیں یہ باخبر سویرا والی لگا رہے ہیں تو بندہ سوتے بندہ سوئے نا, اٹھ کے کھڑا ہو جائے اپنے بیڈ سے, جسے نیند بہت آ رہی ہے اور اٹھنے میں پرابلم ہے. کچھ الارم بہت اریٹیٹنگ ہوتے ہیں, مطلب آپ ان کو بند بھی ایسے کرتے ہیں کہ بھائی چپ ہو میں تو جاؤ. کہتا ہوں بندہ اٹھا کے ایک دو دفعہ کیا بھی ہے تو وہ پھر نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ الارم جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اسے, پیس جو ہوتا ہے آپ کے ٹیبل پہ, وہ تو آپ شاید پھینک دیں, لیکن آپ اپنا موبائل نہیں پھینک سکتے. اچھا ہے, ایک مجھے بڑی خوبصورت جو ہے وہ میرے پاس ایک وہ ہے, مطلب اس طرح سے وہ الارم کلاک ہے, وہ چھوٹی سی ننی منی سی. 3 دفعہ میں نے اس کو سوچا اٹھا کے پھینکنے کا, لیکن میں نے کہا نہیں یار. اچھا, اسے اثر بھی نہیں ہوگا, یہ بڑی ڈیوریبل ہوتی ہیں, بڑی ڈیوریبل اور اچھی ہوتی ہیں. اچھا جی, ایک مسئلہ جس کا ہم بات کرتے ہیں مختلف مسائل کا کہ جی ہمیں سامنا رہتا ہے, وہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی جا کے ہم گاڑی کھڑی کرنے لگتے ہیں تو اچانک ایک صاحب آ کے آپ کا دروازہ کھولتے ہیں, یا پھر اس ٹائم نہیں ہوتے تو وہ بعد ازاں آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ جی پارکنگ کے پتہ نہیں کون سی پرچی نکال کے کہ چلیں جی پیسے نکال دیں. اس پہ نمبرز بھی کچھ لکھے ہوتے ہیں عجیب سے. ہاں جی, اس کے اندر جناب وہ ریٹ لکھے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر وہ طرح طرح کے ان کے 4-5 ان کے کارندے ہوتے ہیں. وہ بندہ دیکھ کے اس کو ہراس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ایک آتا ہے صفائی کرنے کے لیے, ایک آتا ہے کہ وہ ایسے ہی آ رہا ہوتا ہے کہ میڈم کچھ چاہیے, کچھ یہ چیز. 3-4 لوگ آپ کو گھیر لیتے ہیں. ہاں جی, اور اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ دیکھتے ہیں, کہ بندہ اگر انہیں لگتا ہے کہ بالکل بیچارہ مظلوم سا ہے تو اس کو دبانے کی, پریشرائز کرنے کی, دھمکیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر بندہ تھوڑا سا ان کو لگتا ہے کہ صحیح ہے تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ غربت کا رونا ہوتے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں جی اپنی دہاڑی کمانے کے لیے. تو یہ کروڑوں اربوں روپے ایک دن میں کمائے جا رہے ہیں. اور ڈیمانڈ اس طرح بڑھ گئی ہے کہ اب 100-50 سے کام نہیں چلے گا. وہ کہتے ہیں اسکول کی فیس دینی ہے, گھر میں جو ہے وہ دال اور جو ہے کیا کہتے ہیں آٹا وہ ہمیں لینا ہے, کھانا راشن چاہیے, تو وہ اس طرح کی باتیں. بالکل جی, اور وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جس طرح کہ مجھے ابھی بتایا گیا کہ بھائی وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں. اگر آپ شروع میں, میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں شروع میں نہ نہیں کرتا, چپ چاپ جاتا ہوں, میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد واپسی میں انہیں بتاتا ہوں کہ یہ اللیگل ہے. کیونکہ اگر آپ پہلے کہہ جائیں تو وہ آپ کی گاڑی کا یا بائک کا شیرازہ بکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور پھر الزام ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھ ہی نہیں رہے تھے. تو وہ ویسے بھی لکھا ہوتا ہے نا کہ پارکنگ ایٹ یور اون رسک. ٹاپ سٹوریز. بالکل. شہر قائد پارکنگ چارج مافیا کے رحم و کرم پر کون ہے؟ کیوں پارکنگ فیس لے رہا ہے؟ کچھ پتہ نہیں. پارکنگ مافیا کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ, غیر قانونی فیس لینے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم. خیبر پختونخوا میں نابینا افراد کا بڑا مطالبہ پورا. پشاور میں پہلے اور جدید بریل پرنٹنگ پریس لگا دیا گیا. تدریسی کتابوں کو تبدیل کرنے کا کام جاری. موسم کا حال بتانے والوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. سندھ مکران کے ساحل پر سونامی کا خطرہ, سمندر میں موجود سبڈکشن مسلسل شدت پکڑ رہا ہے. اور سندھ کی تاریخ میں پہلی بار خواتین نے ٹنڈو الحیار میں مویشی منڈی لگا لی. اپنے پالے ہوئے جانوروں کا بھاؤ تاؤ بھی خواتین کے ہاتھ میں. چلیں جی, تو سب سے پہلے 10 بجے کی سٹوریز کے بعد کیا ہے سب سے پہلے ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ٹویٹ, جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سیالکوٹ کی تاجر برادری اور راجکو انڈسٹریز کو سراہتا ہوں. سیالکوٹ کے تاجروں نے پریانتھا کی بیوہ کے اکاؤنٹ میں $1 لاکھ منتقل کیے ہیں, اور راجکو انڈسٹریز ماہانہ $2000 تنخواہ کی مد میں 10 سال منتقل کرتی رہے گی. یہ
بڑی اچھی بات ہے کہ جناب یہ ایک انیشیٹو لیا گیا ہے راجکو انڈسٹریز کی جانب سے، جس کو وزیر اعظم پاکستان سراہ رہے ہیں۔ 3 دسمبر سن 2021 کو یہ اندوہناک واقعہ پیش آیا تھا جب پریانتھا کمارا، جو کہ ایک 49 سال کی عمر کا سری لنکن شہری تھا، جو کہ گزشتہ 12 سال سے ایز اے فیکٹری مینیجر کام کر رہا تھا، اور وہاں پر اس پر توہین مذہب کا الزام لگا کر جس طرح سے اسے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس طرح سے اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی کو توڑا گیا، اس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، پھر اس کی لاش کی بے حرمتی بھی کی گئی، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کی ملک بھر میں مذمت بھی کی جاتی رہی ہے، اور اب وزیر اعظم پاکستان نے یہ سراہا ہے اقدام جو کہ سیالکوٹ کی تاجر برادری اور راجکو انڈسٹریز کی جانب سے لیا گیا ہے، اور $1 لاکھ اکاؤنٹ میں منتقل کیے، اور ساتھ میں $2000 ماہانہ ان کے اکاؤنٹ میں دیے جاتے رہیں گے۔ اور یہ ایسا انسیڈنٹ تھا، ظاہر ہے جتنا کیا جائے کم ہے، لیکن ہماری طرف سے کوششیں جاری ہیں۔ آئی ہوپ کہ اس سے کچھ داد رسی ہو سکے۔ اور جناب اشفاق، جہاں پہ ہم بہت ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اب ہم کچھ ایسے علاقوں کی بات کرتے ہیں جو دور دراز ہیں، کچے پکے علاقے ہیں، لیکن شہر کراچی کا ایک منظر آپ کو دکھاتے ہیں، وہ بھی کماڑی کا، جہاں سے جنازہ لے کر جا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس فوٹیج کے اندر کہ وہ کس طرح گزر رہا ہے۔ یہ گندا گٹر کا پانی ہے جس پہ سے چل کر یہ جنازہ لے کے جا رہے ہیں۔ بھائی یہ گندا گٹر کا پانی، سڑکوں کا اس کے اندر پانی اور کیچڑ میں کوئی تخصیص نہیں رہی، اور ایسا لگ یہ رہا ہے کہ جیسے کوئی موبل آئل ہے۔ اچھا ویسے تو ہم بارش ہوتی ہے، پانی کھڑا ہوتا ہے، اکثر ہم کئی متبادل جگہیں تلاش کرتے ہیں کہ ادھر سے گزر جائیں، لیکن یہاں پر دے ہیو نو ادر وے، اور یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے سڑک پہ پانی کیچڑ نہیں بلکہ موبل آئل پڑا ہوا ہے، جو اتنا گاڑھا، وہ بھی گاڑیوں میں سے 3-4 مہینے گزرنے کے بعد جو اس کی شکل ہو جاتی ہے ویسے اس پانی کا ہے۔ یہ کراچی شہر ہے، قدیم علاقہ ہے کماڑی، اور کماڑی سے ہم دیکھتے ہیں ہر الیکشن میں یہاں سے MP MNA منتخب ہو کر آتے ہیں، اپنے علاقے کو سنوارنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں کے حالات آپ کو دکھا رہے ہیں، اور جس گھر میں میت ہو وہ اس طرح سے اگر لے کے میت کو گزرے ہیں، ان کے اس حالت میں انہیں گزرنا پڑے، تو آپ سوچیں گے ان کے دل پہ کیا گزرے گی، اور یہاں پہ رہنے والوں کے کیا حالات ہوں گے۔ ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، ماحولیات کی بات کرتے ہیں، لوگ اس گندے پانی کی بو کو سونگ رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سونگ کیا رہے ہیں، ان کی بس سانسوں میں رچ بس گئی ہے یہ بدبو، یہ پاکی ناپاکی کا کوئی احساس ہی نہیں رہ گیا۔ پاکی ناپاکی تو اپنی جگہ، جو بیماریاں، جو طرح طرح کی چیزیں، یہ سوچ کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ بھائی یہ شہر قائد کا ہم نے حال کر دیا۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ جی بالکل یہ وہ علاقہ ہے، اور اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھ لیں شیرشاہ کی سائڈ سے آپ کو سفر کرنے کا اتفاق ہو تو یا تو آپ سکون سے ایک جگہ سے گزر سکتے ہیں کہ آپ آئیں شیرشاہ والے روڈ پہ، آگے سے آپ لیاری ایکسپریس وے لے کے پھر ادھر سے آ جائیں، لیکن اگر شیرشاہ سے آپ کو گزرنے کا اتفاق ہو تو یو کین امیجن کہ وہاں پر سڑکیں کچھ عرصے کی لی مارکیٹ کی سائڈ پہ لے لیں، اوور آل وہ پورے علاقے گندا بیڑا غرق ان کا ہوا، لاکھوں کروڑوں روپے کی لوگ گاڑیاں لیتے ہیں، ان گاڑیوں پر سے گزرتے ہیں، اور ان گاڑیوں کا بیڑا غرق وہاں پہ سسپینشن کا ہو جاتا ہے۔ وہ تجارتی مرکز ہے، وہاں پہ سوچیں کتنی دن میں چہل پہل ہوتی ہوگی، کتنی گاڑیاں گزرتی ہوں گی۔ اشفاق ہم زیادہ دور نہیں جائیں، یہ جو حبیب بینک چورنگی ہمارے آفس کی طرف ہے، یہاں سے ہم کن حالات میں روز سفر کر کے آتے ہیں، انڈر پاس جو ہے اس سے گزر کے، اور اس کی وجہ سے لوٹ مار الگ ہوتی ہے، اور وہاں پہ ٹریفک سلو ہو جاتا ہے، لوٹ مار کرنے والے آتے ہیں، اسٹریٹ کرائمز بڑھا، یعنی ایک مصیبت دوسری مصیبت کو جنم دے رہی ہے۔ پورا مطلب آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے، کریں تو کیا کریں۔ حلیم عادل شیخ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں براہ راست، اور ہمارے بائیں جانب حلیم عادل شیخ صاحب، آئی ایم اسپیچلیس سر۔ یہ جو منظر میں نے دیکھا ہے، ویسے تو ہمیں آپ کو پتہ ہے نا کہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیا بری سچویشن ہے، لیکن یہ تو بے حسی کی ایک انتہا ہو گئی ہے۔ حلیم عادل شیخ صاحب بھی لگتا ہے یہ کہ ان کو آواز پہنچ رہی ہے سر آپ تک ہماری؟ انہیں بھی لگتا ہے شوق پہنچا ہے۔ چلیں جی، آپ کی تصویر جو ہے وہ ہمارے پاس فریز ہو چکی ہے، تو ہم آپ کو ویڈیو پہ بھی لینے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ویسے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں سڑکیں بن رہی ہیں، تصویریں ڈل رہی ہوتی ہیں، اور بتا رہی ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی مناظر ہیں، یہاں کیوں نہیں کام ہو رہا؟ دیکھیے میں آپ کو اس میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے کہ یہ بھٹا ولیج ہے، بھٹا ولیج MNA پٹیل صاحب کا حلقہ ہے، مطلب سندھ گورنمنٹ تو 14 سال سے ہے ہی، جہاں سارا اختیار ان کا ہے، 2013 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے بعد بھی سارا اختیار ان کا ہے، یہ گٹر، یہ پانی، یہ کچرا، یہ سندھ گورنمنٹ کا اختیار تھا، لیکن پھر اگر آگے آ جائے تو یہ حلقہ بھی ان کا ہے۔ اور میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان، اس میں کام ڈیوائیڈ ہو گئے تھے فیڈرل گورنمنٹ کے اور سندھ گورنمنٹ کے۔
फेडरल गवर्नमेंट के कामों में से नालों की सफाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी प्रोग्रेस आपके सामने है। ग्रीन लाइन और ये मास ट्रांजिट था, उसकी प्रोग्रेस आपके सामने है। उसके अलावा केसीआर, फ्रेट टर्मिनल, K4 बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे दिन में थे, लेकिन ये रोड्स, ये कचरा, ये गटर, ये पानी की लाइनें, ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में शामिल है। अब अफसोस ये होना होता है कि ये तो 100% मतलब कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जिसको 1100 अरब का अल-मारूफ 1100 अरब पैकेज, उसमें जाए तो उसके अंदर भी ये रोड रास्ते ये सिंध गवर्नमेंट के हिस्से में आया हुआ है। अच्छा। अलमिया ये है कि हमारे हिस्से के काम, फेडरल गवर्नमेंट के हिस्से के काम, फिर मैंने आपको गिना दिए, ये सब रोड पे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हल्का। अच्छा हलीम आदिल शेख साहब, वैसे एक पता है मसला क्या है? मसला पता है क्या है? आप भी ये चीज समझते होंगे कि ये हो क्या रहा है शेख साहब? बर्बाद है। अच्छा जी जी शेख साहब, मैं ये कह रहा था कि मसला दरअसल ये है कि वो 1100 अरब और वो जो कोलैबोरेशन का जो तस्करा किया गया था ना, अब होता उसमें ये है कि जब सिंध गवर्नमेंट से बात करो ना, हम ट्राई करेंगे यहाँ पर सईद हनी साहब अगर हमें ज्वाइन कर सकें तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन होता ये है कि उसके अंदर फिर आगे से खुर्रम शेर जमान साहब तो यहाँ पर बैठ के गिनवा भी चुके हैं कि भाई हम तो सारा कुछ ये दे चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो ये कोलैबोरेशन वाले काम हमेशा इसी तरह के निकलते हैं। देखिए, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं चूंकि इसको क्लैरिटी लाना जरूरी होती है। बिल्कुल। सबसे पहले हम खुद करना चाह रहे थे 162 अरब के अंदर, उस पर कहा कि नहीं, हमने हमें पैसे दे दो, माल खप पे, हम कुछ नहीं, आपको नहीं करने देंगे। फिर SIDCL के जरिए काम हमने करना चाहा, उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, NOCs नहीं थी कि जी UCO में काम कर रहे हो, UCO में बेशक गटरों में जनाते चलते रहे। फिर तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड आए और डिवाइड हुआ कि जी ठीक है, काम डिवाइड कर लेते हैं। मैं भी गिरा देता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना जी, नाले तीनों नाले आपके सामने हैं, 2 साल से लोग नहीं डूब रहे। K4 का काम आगे बढ़ना शुरू हो चुका है, KCR स्टार्ट हो चुकी है, फ्रेट टर्मिनल होने वाला है, ग्रीन लाइन चल रही है। ये हमारे काम थे, 5 काम। और रोड्स, कचरा, गटर, छोटे काम, ये सब सिंध गवर्नमेंट के जिम्मे थे। मतलब गली मोहल्लों के रोड, इस किस्म के रोड, ये टोटल उनके पास थे। और 18वीं तरमीम में 8 जी ये बताएं हलीम, आप 18वीं तरमीम के तहत बता रहे हैं कि क्या चीज़ें सिंध गवर्नमेंट के अंदर हैं, लेकिन ये बताइए कोई ऐसा वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं है जो ये मॉनिटर करे कहाँ की रोड है टूट फूट का शिकार हैं? क्योंकि दावे तो हम बहुत देख रहे हैं, हम अक्सर पिक्चर्स भी देख रहे होते हैं। अगर मुर्तज़ा बाब साहब की बात करें, वो बता रहे होते हैं कहाँ पे कारपेटिंग हुई है, कहाँ पे रोड को बेहतर किया गया है, किस इलाके को बेहतर किया गया है। तो ये उनकी निगाह में क्यों नहीं आ रही चीज़ें कि यहाँ पे भी हालात हैं? मुसलसल हम कई महीनों से, सालों से देख रहे हैं। देखिए, मैं कल भी अपने हलके में गया और खून के आंसू रोता हुआ वापस आया हूँ कि चूंकि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास तो 1 रुपए का फंड यहाँ NPS के पास नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के पास जिम्मेदारी है। डाकू तो सारे खोल के मेरे हलके में भिजवा दी, लेकिन अभी गाड़ी सर्विस होने गई हुई है, लोग बुरे हाल में। इसी तरीके से बात यह है कि मुर्तज़ा वहाब साहब एक नया फेस करके हैं, लेकिन नया फेस नहीं है वो। मुर्तज़ा वहाब साहब सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसकी वजह से सारा ये पोल्यूशन, ये गंद फैल रहा है, उसके वजीर है 7 साल से। कोस्टल डेवलपमेंट के वो वजीर रहे 7 साल से। प्रोसिक्यूशन, जिसमें डाकू आजाद होते हैं, बंदों को मारते हैं, उसके वो वजीर है 7 साल से। और अब इस हाल में चलिए तो आप जाइए अस्पतालों को देखिए, रोडों को देखिए। उन्होंने एक मिस्टर क्लीन शेव बंदा भेज दिया, बड़ा मिस्टर क्लीन हमने एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब इसी सिस्टम का हिस्सा है। वो जरा अच्छा फेस है, आगे डाल दिया है, पीछे काम कोई और कर रहा है। उसके अंदर लाजमी बात है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर वही है। मैं कहना चाहता हूँ शहर कचरा कुंडी बन चुकी है। किस और आप अच्छा, अब ये बताएं, मुझे ये बताएं कि एक तो ये है कि अब इसके ऊपर लाहेअमल क्या होगा, दूसरा ये है कि आपको लगता है कि अगर जैसे ये लोकल बॉडीज के सेटअप की हम बात करते हैं तो उससे कोई बेहतरी आ सकती है आगे चल के? हालांकि ये तो बड़ा काम है, ये तो सूबाई गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ये तो लोकल बॉडीज के सेटअप के तहत, तो गली मोहल्लों के तहत ही काम होता है। देखिए, मैं इस वक्त ऐड करना चाहूंगा, सब लोग कहते हैं कि मसला है कि आप लोगों के साथ ये बल्दियाती तरामीम, ये काला कानून क्यों है, क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो हमने अपोज किया था असेंबली के अंदर 2013 से। उससे पहले ये नाजिम के पास, चेयरमैन के पास, मेयर के पास, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास, DMCs के पास ये सारा इख्तियार हुआ करता था। 2013 में इन्होंने कहा कि जी एक 1 विंडो सिस्टम बने ताकि जो पैसा जाए एक साथ ही वापस आ जाए इनके अपने अकाउंट के अंदर। उसके बाद 2013 में आइन के 140A से मुतसादिम तमाम इख्तियारात उन्होंने अपने पास ले लिए, कचरे के, गटर के, पानी के, SBCA के, नक्शों के तमाम।
اس کے بعد آج جو ہم رو رہے ہیں, آج جو پوری سندھ جو ہے سراپا احتجاج ہے, آج ہر جماعت جو ان کے خلاف ہے وہ رو رہی ہے. بالکل, اور آپ نے کہا ہر جماعت اپوزیشن کی سراپا احتجاج ہے, تو اسی احتجاج کو آپ اس میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں کہ آپ مینشن کریں, آپ آواز اٹھائیں, بتائیں کن جگہوں پہ, کن علاقوں میں کہاں کی روڈ خراب ہے, کہاں پہ لوگ اس مشکلات کا شکار ہیں. تو ایسا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ پھر اسمبلی میں آواز اٹھائیں گے یا جو اس وقت آپ کے احتجاج چل رہے ہیں اس میں آواز اٹھائیں گے, کیا کرے گا؟ دیکھیے اسمبلی میں تو آپ کو پتا ہے پہلے روز سے ہم احتجاج کر رہے ہیں, بھرپور کر رہے ہیں, اسمبلی کے باہر بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک بہت بڑا ہمارا اب 27 فروری کا بھی اعلان ہو چکا ہے, اس کے بعد ہم نے یونین کونسل میں بھی جانا ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کراچی والوں کو, پورے سندھ والوں کو, کہ ہمارا احتجاج اسی چیز کے خلاف ہے کہ یہ گٹر جو روڈیں گٹر بن گئی ہیں, یہ جو گلیاں گٹر بن گئی ہیں, یہ کراچی کچرا کنڈی بن گیا ہے, یہ ہر چوراہے کے اوپر جو کچرا پڑا ہوا ہے, گند پڑا ہوا ہے, گٹر لائنیں کھلی ہوئی ہیں, نلکوں میں پانی نہیں آتا ہے ہمارا, اور یہ پرانی یہ بسیں سسٹم ہے. ہمارا احتجاج جو ہے, چونکہ دیکھیے جب میرے پاس ڈسٹرکٹ لیول پہ اب جو لوگ منتخب ہو کر آئیں گے ان کے پاس اختیار تو وہ یہ وہاں یہ گٹر کے اندر اگر لوگ چلیں گے تو جا کے گردن سے پکڑ لیں گے چیئرمین کو, ناظم کو, کہ بھائی ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیجئے گا, وہ نلکوں میں پانی نہیں آتا, سیوریج کا پانی سڑکوں پہ ہوتا ہے, اور پھر جو لائنز ایک اور بھی بچھی ہوئی ہیں ان کے اندر گیس بھی نہیں آتی. مجھے لگتا ہے کچھ عرصے میں آپ بھی یہ ایشو اٹھائیں گے. الٹیمیٹلی کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں ہم؟ دیکھیے گیس کا ایشو ڈپلیشن کا ہے, گیس کوئی گھر سے نہیں آتا. پچھلے 15 سال میں کسی نے نئی تلاش نہیں کی ہے, گیس کے کنویں نہیں بنائے گئے ہیں, گیس کو نیا چلیں جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ علیم عادل شیخ صاحب, صبح انہوں نے وقت نکالا ہمارے لیے, اور بڑے مسائل ہیں جی. ہم نے ایک 2-3 جگہیں بتا دی ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ درد ہو تو مداوا بھی کریں. جی, تو بات ہو رہی تھی سڑکوں کی, اور ہم موسم کے حوالے سے بھی آپ کو اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے, لیکن اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ محکمہ موسمیات مسلسل خبردار کر رہا ہے کہ سندھ اور مکران کے جو ساحل ہیں اس پر سونامی کا خطرہ منڈلا رہا ہے. اور 1945 میں مکران کے ساحلی علاقے سے ٹکرانے والے سونامی نے بہت زیادہ تباہی مچائی تھی. ماہرین اب یہ کہتے ہیں کہ زلزلہ اب اپنا قدرتی ٹائم سکیل مکمل کر چکا ہے. ماہرین سے ہم پوچھیں گے کہ اس سے ان کی مراد کیا ہے, اور اب مکران کے سمندر میں موجود سبڈوکیشن زون کافی سرگرم ہے جو مسلسل شدت پکڑ رہا ہے, جس کے باعث ایک اور طاقتور سونامی پیدا ہو سکتا ہے. یہ کب تک متوقع ہے اس بارے میں پیشن گوئی. اچھا جی, اور یہ سونامی کیوں آتا ہے؟ کیونکہ جب زلزلہ آتا ہے اور زیر سمندر زلزلہ آتا ہے تو یہ جو واٹر باڈیز ہوتی ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ ڈسپلیس ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ سوچیں کہ یہ پانی کا گلاس ہے, اس کو اگر میں ہلاؤں گا تو اس کے اندر ہلنے کی وجہ سے یہ جو پانی ہے وہ چھلکے گا اور ڈسپلیس ہوگا, اور چھلکنے کے بعد یہ پانی نیچے بھی گرے گا, جہاں پر بھی اس کی پہنچ ہوگی وہاں تک جائے گا اور وہ نقصان کرے گا. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. یہ ہے سونامی. اور پھر وہ سونامی کی جو لہریں جہاں تک ان کی رسائی ہوگی, آپ سمندر کی باڈی دیکھ سکتے ہیں کہ 70% جو ہے وہ پانی ہے اور 30% لینڈ ہے, تو اس کے اندر پھر وہ کہاں تک وہ پانی کی رسائی ہو سکتی ہے اور کتنا وہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو اسی پر ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ارضیات ڈاکٹر اقبال محسن صاحب. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں نے مختصراً ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے, ہمارے ویورز چونکہ ظاہر ایک ٹیکنیکل لینگویج نہیں سمجھتے تو وہ تاکہ انہیں آسانی ہو جائے کہ کس وجہ سے سونامی آتا ہے. تذکرہ تو ہم بہت کرتے ہیں, آپ مزید روشنی ڈالیے. آپ نے جو وجہ بتائی اور جو مثال دی وہ بڑی حد تک درست ہے. جو بنیادی وجہ ہے زلزلے کی چاہے سونامی کی, وہ کہلاتی ہے پلیٹ ٹیکٹونکس تھیوری. جی جی بالکل, کہ جس کا مطلب ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ 7 بڑے بڑے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی. ہر ٹکڑا ایک چٹانی پلیٹ, اور یہ چٹانی پلیٹ مسلسل حرکت میں. یہ حرکت اتنی ہلکی سی ہے 4-5 سینٹی میٹر فی سال, تو آپ کو محسوس نہیں ہوتی. لیکن کبھی کبھی ایک جھٹکے کے ساتھ ایک بڑی حرکت ہو جاتی ہے. جی جی, وہ حرکت جب ہوتی ہے تو زمین ہلتی ہے, وائبریٹ کرتی ہے, اور اس کے اوپر جو عمارتیں ہیں وہ بھی ہلتی ہیں. اچھا, اگر وہ صرف ہل کر کے واپس اپنی جگہ پر آ جائیں تو نقصانات کم ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ گر پڑیں یا ان کی چھت بیٹھ جائے تو پھر بڑا بھاری جانی نقصان ہوتا ہے. سر ابھی جو یہ مسلسل الرٹ آ رہا ہے کہ جو مکران اور سندھ کا جو ساحل ہے اس پہ خطرہ ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو زلزلہ ہے اپنا قدرتی ٹائم اسکیل مکمل کر چکا ہے, ذرا ہمیں یہ بتائیے گا. اور یہ جو سبڈوگیشن ہے, یہ شدت پکڑ رہا ہے, یہ واٹ از دس؟ ذرا آسان سبڈکشن بالکل یہی چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ 2 پلیٹیں آپس میں حرکت کر رہی ہیں. یہ حرکت 3 طرح کی ممکن ہے. ایک یہ ہے کہ دراڑ پڑ گئی اور وہ ایک دوسرے سے ہٹ رہی ہیں, اور دوسری یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں, ٹکرا رہی ہیں, اور ٹکرانے کے بعد ایک دوسرے کے نیچے دھنس گئی.
اس کو سبڈکشن اور کہتے ہیں. سر آج تک جو سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے وہ سبڈکشن والوں نے مچائی ہے, ورنہ یا تو شیلو ہوتے ہیں یا پھر ڈیپ ہوتے ہیں, تو یہ سبڈکشن والے سب سے زیادہ تباہی مچاتے ہیں. اس لیے کیونکہ یہاں پر ٹکراؤ ہو رہا ہے, تو ٹکراؤ وائبریشن کا سبب بنتا ہے. زلزلہ کیا ہے؟ زمین کی وائبریشن, زمین ساکت ہے. اچھا سر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو زلزلہ ہے, دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کی شدت کتنی ہے میگنیٹیوڈ اسکیل پہ, پہلے تو ریکٹر اسکیل پہ میجر کرتے تھے, اب چینج ہو گیا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس کی ڈیوریشن کتنی ہے, ٹھیک ہے, تو زیادہ تباہی کس وجہ سے ہوتی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کتنی گہرائی میں اور کن علاقوں کو متاثر کرے, وہ گہرائی سے وہ ظاہر ہے اس کا ایپی سینٹر. سب سوالوں کا جواب موجود ہے. یہ ان علاقوں کو متاثر کرتا ہے جو پلیٹ کے کناروں پر واقع ہیں. بالکل جیسے کشتی سمندر میں چل رہی ہے, آپ کشتی کے بیچ میں بیٹھے ہیں تو محفوظ ہیں, اور اگر آپ اس کو کنارے پہ بیٹھے ہیں تو ذرا وہ ڈگمگائی اور آپ پانی میں گئے. ٹھیک ہے. پاکستان بالکل پلیٹس کے کناروں پر ہے, کناروں پر ہے, اور اس لیے یہاں زلزلے کا امکان ہمیشہ رہتا ہے. اور دو بڑے زلزلے آپ کو معلوم ہے, 2004 کا 8 اکتوبر کا 2000, یہ کشمیر کا زلزلہ جس میں 80,000 جانوں کا نقصان ہوا. یہ ورلڈ اسکیل کے اوپر ایک بڑا زلزلہ ہے. اور 1935 کا کوئٹے کا زلزلہ, وہ اپنے وقت کے اعتبار سے 50,000 جانوں کا نقصان. اچھا سر ایک اور چیز بھی ہے کہ اب دیکھیں, اب سچویشن یہ ہے کہ اب تعمیرات کافی زیادہ ہو رہی ہیں, اور وہ جیسے وہ ارتھ کوئک پروف اسٹرکچرز تو ہمارے شہروں میں بھی وہ ان کو نہیں, جیسے جاپان میں آپ کو یاد ہے نا کہ جاپان میں تو انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ نیچے سے پورا سیٹ اپ ہی انہوں نے چینج کر دیا ہے. وہ اسپرنگ بیس سیٹ اپ. یہ کہاوت ہے کہ جب زلزلہ آئے تو بانسوں کے جنگل کی طرف دوڑو. اچھا, کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ بانس ایک ایسی چیز ہے کہ کتنا بھی اسے فلیکسیبلٹی بہت ہوتی ہے, وہ فلیکسیبل ہے, واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے, اس میں اکڑ نہیں ہے. اگر عمارت بھی ایسی ہی بنے کہ جتنا بھی وہ ہلے واپس آ جائے, گرے نہ, تو وہ عمارت بھی محفوظ ہوگی. سر وہاں پر تو 7 کے شدت کے زلزلے آتے ہیں. ارے 8 ساڑھے 8 کے بھی آتے ہیں. بالکل. تو سوال یہ ہے کہ اینٹ گارے کی جو عمارت ہوگی, سیمنٹ کی جو ہوگی, تو اس میں تو لچک نہیں ہوگی. لچک ہوتی ہے اسٹیل کے سریے سے. اچھا, جتنا زیادہ اسٹیل کا سریا ہوگا, فریم آپ کی بلڈنگ کا اسٹیل کے سریے پر ہوگا, اینٹیں صرف پارٹیشن وال کے طور پر بالکل ایسے ہی ہے, تو وہ اسٹرکچر محفوظ ہوگا. وہ ہلکا پھلکا نقصان ہوگا لیکن بلڈنگ. اچھا یہ جو تباہ کاریوں کے ہم اثرات کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر, یہ جو سبڈکشن زون کی وجہ سے آ سکتے ہیں, اس کا امپیکٹ پاکستان میں کہاں تک پڑ سکتا ہے اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو؟ مکران کا جو ساحل ہے وہ ایسٹ ویسٹ ہے, بالکل اسی طرح سے جو فالٹ ہے یا سبڈکشن زون ہے وہ بھی ایسٹ ویسٹ. اچھا, تو اب اگر حرکت ہوتی ہے اور ایک حصہ نیچے جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ سمندر کا پانی ساحلوں سے اترنے لگے گا, اترتا جائے گا, اور وہ اس جگہ کو بھرے گا جہاں دھس گیا ہے. اور اس کے غور کیجئے گا کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہے ساحل پر یا مچھیرے ہیں, تو جس وقت پانی اتر رہا ہے وہ وقت ہے کہ آپ وہاں سے بھاگ لیں. بھاگیں. اچھا یہ وہی سونامی جو 2004 میں, جی یہ وہی, I was in Thailand sir at that time. تھائی لینڈ, انڈونیشیا, جنوبی ہند, یہ سب اس کی زد میں آئے تھے. پہلے سیکشن ہوئی تھی, پانی پیچھے گیا اور اس پانی کے بعد سمندر کی طرف گیا اور ساحل خالی ہو گیا. اچھا, اس کے بعد وہ لہریں, پانی جب بھر جاتا ہے تو پھر وہ واپس آتا ہے. اب جب وہ واپس آتا ہے تو بڑی اونچی لہروں کی شکل میں آتا ہے. اسے کہتے ہیں دیو ہیکل لہریں. جاپانی زبان میں سونامی کا مطلب سونامی, دیو ہیکل لہریں. اچھا اب یہ بتائیں, ہم جس اسٹرکچر کے ساتھ ہیں, اب خطرہ تو منڈلا رہا ہے, کیا کریں, کیا احتیاط کر سکتے ہیں اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے؟ چلیں, احتیاطی تدابیر کچھ نہ کچھ تو ہیں. آپ فلیٹ میں رہتے ہیں, بلڈنگ میں رہتے ہیں, باہر نکلنے کا راستہ بہت تنگ ہے. سیڑھیوں پر کتنے آدمی 200-250 رہ نہیں نکل سکتے. چھت جب گرتی ہے تو وہ ہمیشہ بیچ سے گرتی. اچھا, تو اگر آپ کمرے کے کونے میں کھڑے ہو جائیں تو چھت تو گرے گی لیکن آپ کے سر پر نہیں گرے گی. تھوڑی سی بچت ہو سکتی ہے. کتنے پرسنٹ؟ اب یہ مشکل کام ہے لیکن بچت کا امکان ہو گیا. یہ ڈیپینڈز کہ عمارت کیسی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو دیر از اے پینک. تو پہلی چیز یہ ہے کہ پینک نہ کریں, بلکہ سوچیں کہ میں اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو اس میں ایک ترکیب یہ ہے کہ آپ بالکل کونے میں جا کے کھڑے ہو جائیں, جیسے کسی نے آپ کو سزا دی, کسی بیم یا پلر کے نیچے بھی. اب بیم پلر کے نیچے میں ریکمنڈ نہیں کروں گا, اچھا نہیں ریکمنڈ, لیکن کونے میں جا کے کھڑے ہو جائیں, چھت بیچ سے.
دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے کوئی بھاری میز ہے یا مسحری ہے، آپ اس کے نیچے گھس جائیں، چھت گرے گی تو اس میز یا مسحری پر، اور پھر اس کی لکڑی جو ہے وہ آپ کو ٹکرائے گی، آپ کی چھت نہ گرے نیچے والوں پہ، تو پھر یہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کو کم چوٹ لگے، اور آپ اگر کنکریٹ آپ کے سر پر گرتا ہے تو بچنے کا۔ اچھا سر، ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں جیسے جاپان میں اسکولز وغیرہ میں اب یہ بھلے فیوکوشیما والا جو چکر ہوا تھا اس کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ باقاعدہ ان کی ڈرلز تھیں، لیکن اس کے باوجود نقصانات ہوئے تھے، کیونکہ وہاں پر اسکولز وغیرہ میں باقاعدہ ڈرلز کی جاتی ہیں، روزانہ بچوں کو گھنٹیاں بجا کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ ہمارے ہاں تو آپ نے کہا پینک نہ کریں، ہمارے ہاں تو پینک کے علاوہ اور کوئی چکر ہی نہیں ہے، کچھ بتایا ہی نہیں جاتا۔ دس از اونلی وے وی نو، یہاں خدا نخواستہ کچھ بھی ہو ہم سارے جہاں منہ لگے گا وہاں پر بھاگیں گے۔ بھائی آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، آپ باقاعدگی سے زلزلے کی تربیت کا پروگرام کریں، سونامی آنے کی صورت میں کیا ہو، جیسے آپ ابھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، لوگ اس کو بطور تفریح کے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں جی، دس از ویری سیریس، انفارمیٹیو ہے یہ لائف اینڈ ڈیتھ کا میٹر ہے، یو ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی۔ سر ہماری عمارتیں جو ہیں، جو کراچی شہر کی اگر ہم بات کر لیں، ظاہر ہے بڑا شہر ہے، یہ بس بتا دیں کہ کیا ہم اس کوڈ کو، بلڈنگ کوڈ کو فالو کر رہے ہیں جو کسی زلزلے کی صورت میں اور کس شدت کے زلزلے تک کو یہ برداشت کر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم کوڈ کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ایک حد تک کوئی زیادہ تر عمارتیں بلڈرز بناتے ہیں، ان کی اکانومی جہاں تک اجازت دیتی ہے اتنا وہ کرتے ہیں اور باقی نہیں کرتے، تو ہم ہاف پروٹیکٹڈ ہیں اور ہاف خطرے کے اندر ہیں۔ زلزلے کی شدت کا یہ معاملہ ہے کہ کراچی کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اس میں بڑا زلزلہ نہیں آیا، اللہ رحم کرے، اس میں ہمیشہ میڈیم درجے کے زلزلے آئے ہیں کہ جس میں کچھ نہ کچھ نقصانات ہوتے ہیں لیکن بچت ہو جاتی ہے۔ اللہ رحم کرے بس۔ اور اس کی وجہ بتانا بہت مشکل ہے کہ کراچی کیوں بار بار محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ عموماً کہتے ہیں عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے۔ 26 جنوری 2000 کو جو گجرات میں زلزلہ آیا تھا اس کا مرکز تھا بھوج، اور بھوج سے 300 کلومیٹر احمد آباد تھا اور 300 کلومیٹر دوسری طرف کراچی تھا۔ احمد آباد میں بڑی تباہی مچی، کراچی چلیں اللہ تعالیٰ آگے بھی رحم کرے۔ ڈاکٹر اقبال محسن صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، اور بھائی احتیاط بہت سی کرنی، بہت احتیاط کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے وہ بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں، ہم سمندری طوفان سے بھی بچ جاتے ہیں، زلزلے سے بھی بچ جاتے ہیں، لیکن احتیاطیں کرنی ہے، بلڈنگ کوڈ بہتر ہونا چاہیے، ڈرلز ہونی چاہیے تاکہ ماڈرنائز ہونا چاہیے اور ٹیکنالوجی سے لیس ہونی چاہیے چیزیں۔ جناب دنیا بہت ترقی کری، اس وقت آپ کو براہ راست دکھائیں گے شاہد خاقان عباسی گفتگو کر رہے ہیں۔ کیس بنائے جاتے ہیں، بدنامی کی جاتی ہے، یہ میں نیب کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیب کا احتساب ہوگا، نیب کو جواب دینا پڑے گا۔ جو ظلم اس ملک میں ہوا ہے، جو تباہی نیب نے اس ملک میں مچائی ہے، اس چیئرمین نیب کو، اس پورے ادارے کے جو ظلم ہوئے ہیں ان کا انشاءاللہ آپ حضرات کو جواب دینا پڑے گا۔ ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر صاحب سے بہت اچھی کریڈیبلٹی تھی ان کی، اور ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیا تھا کہ ناروول اسپورٹ سٹی کیس، LNG کیس یہ نہیں بننے چاہیے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف نیب میں انکوائری کھلی اور انہیں ریزائن کرنا پڑا۔ حسین اصغر صاحب بہت اچھی کریڈیبلٹی رکھتے ہیں، ان کی بڑی رسپیکٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا جس کے بعد ہی انہیں استعفیٰ دینا پڑا، مجبور کیا گیا؟ دیکھیے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ معاملے اسی قسم کے ہیں، کیس ہوتا نہیں ہے، جعلی کیس بنائے جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک نہیں 10 افسر، سینئر افسر ایسے ہیں جنہوں نے یہ مجھے بتایا ہے کہ ہمیں بلا کر یہ کہا گیا کہ شاہد عباسی کے خلاف گواہی دو، ہمیں خط دکھایا گیا کہ یہ تمہاری سٹیٹمنٹ ہے جو تم نے دینی ہے اور یہ تمہارا گرفتاری کا وارنٹ ہے، فیصلہ کر لو۔ تو میں نیب کے چیئرمین کو بتانا چاہتا ہوں، اور نام اسی نئے چیئرمین کا آتا ہے، کہ کل یہی افسر تمہارے خلاف گواہ ہوں گے، تم کٹہرے میں کھڑے ہوگے اور وہاں جواب دینا پڑے گا کہ کون سے قانون کے تحت تم جن لوگوں نے 30 35 سال اس ملک کی سروس کی ہو ان کو تم بلیک میل کر کے بیان دلوانا چاہتے ہو، یہ جواب دینے پڑیں گے جناب۔ پہلے فواد چودھری صاحب اہم شخصیت کا نام بتا دیں۔
اس کے بعد بتا دیں گے کہ کوئی کس کی ملاقات ہوئی ہے. جو شخصیت اہم شخصیت کرے, اس ملک کا وزیر ہو, وزیر انفارمیشن ہو, بھائی جرت ہو نا یار, بتاؤ لو کون سی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے. ہماری ملاقات صادق سنجرانی صاحب سے ہوئی ہے, ہم دعا کرنے ان کے گھر گئے تھے. اس کے علاوہ کوئی اہم شخصیت فواز صاحب کو پتہ ہے تو میرا چیلنج ہے ادھر بتائیں نا, آگے آج پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کون سی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے اور کس کی ہوئی ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں یا الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے؟ اس وقت PMLN کیا پلان کر رہی ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پہ ہی ہونے چاہیے 5 سال بعد؟ آج ملک کے معاملات کا فوری اور شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں. نمبر پورے ہو جائیں گے, ہاتھ ہٹے گا, بیساکھی ہٹیں گی, نمبر پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے چلیں جی, شاہد خاقان عباسی صاحب گفتگو فرما رہے تھے اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندگان سے, اور اب ہم گفتگو کا جو سلسلہ ہے اس پہ بریک کو لگائیں گے یوں بریک, Yep. بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین جناب, اور آپ کو براہ راست دکھائیں گے الیکشن کمیشن کے باہر وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب گفتگو کر رہے ہیں. کہ یہ آئیڈینٹیکل نیچر کے کیسز ہیں اور ایک ساتھ ان کی سماعت ہو رہی تھی, کیونکہ پی ٹی آئی کے کیس کو انہوں نے مکمل کیا تو دوسری جانب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے موقع کے اوپر ایک ممبر ریٹائر ہو گیا, جس کی وجہ سے کمیٹی ڈس فنکشنل ہو گئی. اب کمیٹی کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے لیٹر لکھا جائے گا, لیکن بنیادی طور کے اوپر آج اکبر ایس بابر جو کہ نون لیگ کے ایزی لوڈ کے اوپر یہ ساری کارروائی کو آگے بڑھا رہے ہیں, یہ تو اب کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے, ان کو بے شمار مایوسی کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ اس رپورٹ کا جو صفحہ نمبر 81 ہے وہ اس حوالے سے بڑا واضح ہے, جس کے آخری پیرا میں رپورٹ کے 81 صفحہ میں یہ لکھتے ہیں کہ پٹیشنر کسی قسم کا کوئی بھی کریڈیبل اور اتھینٹک ایویڈنس یا کوئی ڈاکومنٹ ایسا فراہم نہیں کر سکا. پٹیشنر سے مراد اکبر ایس بابر ہیں, جنہوں نے پچھلے 7 سال سے جو ہے وہ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کیا ہوا تھا, وہ کوئی اتھینٹک ڈاکومنٹ, کوئی ایسا کریڈیبل ایویڈنس فراہم نہیں کر سکے کسی کورٹ آف لاء میں پیش کیا جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ اسکروٹنی کمیٹی کہہ رہی ہے, جس اسکروٹنی کمیٹی کو بنیاد بنا کر میڈیا کے اوپر خبریں چلائی گئی. اس کا صفحہ نمبر 81 کا آخری پیرا اس حوالے سے بڑا واضح ہے. اکبر ایس بابر کو تو اسکروٹنی کمیٹی نے جو ہے وہ فارغ کر دیا ہے, ان کے پلے جو ہے وہ کچھ نہیں چھوڑا, اور اس رپورٹ کے اندر جو ہم پہ الزام لگاتے تھے کہ جناب بھارت سے اور اسرائیل سے فنڈنگ آئی ہے, کہاں اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ آئی ہے؟ ہمیں ذرا وہ بھارت اور اسرائیل کی فنڈنگ والے ثبوت تو فراہم کر دیں. اسی الیکشن کمیشن کے باہر مریم صفدر آ کے تقریر کر کے گئی تھی نا کہ اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ آئی ہے, اس کا کوئی ثبوت یہاں پہ سامنے نہیں آیا اس اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے اندر. نہ ہی کوئی فارن فنڈنگ جو ہے وہ ثابت ہوئی, نہ ہی فارن فنڈنگ سے متعلق اس رپورٹ کے اندر کسی قسم کا کوئی ثبوت فراہم کیا گیا, کوئی فائنڈنگ فراہم کی گئی. لہذا وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جناب فارن فنڈنگ ہے تو پی ٹی آئی جماعت بطور بین ہونے جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیانیے کو بھی شکست ہوئی ہے, ان کو بھی شدید مایوسی ہوئی ہے, اور اس رپورٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ کی طرح شفافیت کے اوپر یقین رکھتی ہے. ہم نے اپنے اکاؤنٹس وہ ثابت ہوئی, نہ ہی فارن فنڈنگ سے متعلق اس رپورٹ کے اندر کسی قسم کا کوئی ثبوت فراہم کیا گیا, کوئی فائنڈنگ فراہم کی گئی. لہذا وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جناب فارن فنڈنگ ہے تو پی ٹی آئی جماعت بطور بین ہونے جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیانیے کو بھی شکست ہوئی ہے, ان کو بھی شدید مایوسی ہوئی ہے, اور اس رپورٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ کی طرح شفافیت کے اوپر یقین رکھتی ہے. ہم نے اپنے اکاؤنٹس کا مکمل ڈیٹا فراہم کیا, 40,000 ڈونرز کا ڈیٹا فراہم کیا, اور اس رپورٹ سے ہماری فتح ہوئی ہے. ہم ونڈیکیٹ ہو کے جو ہے وہ باہر نکلے ہیں, نہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی فائنڈنگ یہ فراہم کر سکے ہیں. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اب معافی مانگنی چاہیے جن لوگوں نے بارہا پچھلے 7 سال
پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، ہمارے اکاؤنٹس کے اوپر فارن فنڈنگ کا جو ہے وہ الزام لگاتے رہے ہیں. ہمیں جو پیسہ دیا وہ پاکستانیوں نے دیا. جو اسکروٹنی کمیٹی کے اندر حساب کیا گیا ہے، اس میں کہا کہ 1 ارب 64 کروڑ روپیہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں آیا ہے. اس میں سے بھی 50% رقم وہ ہے، یعنی 80-85 کروڑ روپیہ وہ ہے جو اندرون ملک مختلف ڈونر سے جو ہے وہ کلیکٹ کیا گیا. ان کی تفصیل بھی موجود ہے. باقی پیسے جو ہیں وہ بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہیں، جو پاکستان کو سالانہ 30 ارب ڈالر سے زائد فورن ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، ترسیلات زر بھیجتے ہیں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے فنڈز فراہم کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا اثاثہ ہیں، اور یہاں پر انہوں نے نیا پاکستان کی موومنٹ کو سپورٹ کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان میں ریفارمز لے کر آئیں. اس موومنٹ کو اوورسیز پاکستانیوں نے جو ہے وہ سپورٹ کیا. ان کو معافی مانگنی چاہیے ان اوورسیز پاکستانیوں سے بھی جن کو انہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی. جہاں تک رہ گئی بات کوئی ایررز کے حوالے سے، کوئی کیلکولیشنز کے حوالے سے، وہ ڈبل انٹریز جہاں پر کیلکولیٹ ہوئی ہیں، جو 30-31 کروڑ روپے کے ویرینس کی بات کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی ہی سینٹرل سیکریٹریٹ کے اکاؤنٹ سے، جو ہمارے ریجنل اکاؤنٹس ہیں، لاہور کا اکاؤنٹ ہے، پشاور کا اکاؤنٹ ہے، ہمارا کراچی کا اکاؤنٹ ہے، وہاں پر دفتری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، وہاں لوکل کیمپینز کو سپورٹ کرنے کے لیے جو سینٹرل سیکریٹریٹ کے ہمارے اکاؤنٹس ہیں، ان اکاؤنٹ سے جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر کیے گئے ہیں. کیونکہ اسکروٹنی کمیٹی نے بینکس اکاؤنٹس کی کریڈٹ سائڈ کو کیلکولیٹ کیا ہے، لیکن کیونکہ فنڈز فراہم کرنے والی جو وہ ویرینس آ رہا ہے اس میں چونکہ پی ٹی آئی کے اپنا سینٹرل سیکریٹریٹ اس کا سورس ہے، تو وہ بھی ہم جو ہے وہ ریکنسائل کروائیں گے. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور آج میں پھر یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی تو اپنے اکاؤنٹ سامنے لے آئی. میں مریم صفدر کو چیلنج کرتا ہوں، میں بلاول زرداری کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ بھی سامنے آئے، آ کر جو ہے وہ اپنی جماعتوں کے اکاؤنٹس بھی لے کر آئیں. یہ بتائیں کہ یہ بھون داس کون تھا جو نون لیگ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ ڈالتا رہا. یہ شجاعت عظیم سے کس چکر میں کروڑوں روپے لے کر نواز شریف نے جو مشیر ہوا بازی بنایا تھا، وہ پیسے بھی کروڑوں روپیہ شجاعت عظیم کا بھی آیا ہوا ہے پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ کے اندر. وہ بھی کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ ان کو آگے حساب دینے پڑیں گے. ان کو جو ہے وہ عارف نقوی تو بہت یاد آتا ہے، وہ بھی پاکستانی ہے نا. یہ آگے ذرا حساب دیں اس شجاعت عظیم کا بھی. یہ بھون داس کا بھی بتائیں کہ یہ بھون داس کون ہے. یہ جو 64 کروڑ روپے کا نون لیگ کے اکاؤنٹوں سے حساب نہیں نکل رہا، یہ جو 9 اکاؤنٹس انہوں نے نون لیگ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، جس کو ڈسکلوز نہیں کیا انہوں نے الیکشن کمیشن میں، اس کا حساب بھی دیں. اور میں بلاول کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ نے بھی 35 کروڑ کا حساب دینا ہے، آپ بھی وہ حساب دیں. آ کے آپ کے بھی 11 اکاؤنٹس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے بھی چھپا رکھے ہیں. یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے اندر سامنے آیا ہے. وہ حقائق بھی جو ہے وہ سامنے آنے، اور میں الیکشن کمیشن سے پھر یہ صدا کروں گا کہ جلد سے جلد جو ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی کو فعال کیا جائے. اور ہمارا آج بھی وہ مطالبہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے کیس کو آگے بڑھائیں، چلائیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو انشاءاللہ اس رپورٹ میں بھی فتح یاب ہو کے نکلے ہیں، اور آئندہ بھی جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹس میں کسی قسم کی کوئی ڈسکریپنسی، کسی قسم کی کوئی خلاف قانون جو ہے وہ کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی. لیکن یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی حساب لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور درخواست بھی دائر ہوئی ہے کہ باقی تمام جماعتوں کی بھی جو ہے وہ اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کریں. اس کا حساب بھی جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. پتہ چلے یہ فضل الرحمان لیبیا سے کس چکر میں فنڈ لیتے رہے ہیں، یہ نواز شریف جو اسامہ بن لادن سے فنڈ لیتے رہے ہیں، جو بے نظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے انہوں نے فنڈ لیا تھا. یہ جو باقی ان کے کیسز ہیں، ان کی ہمیشہ فنڈنگ جو ہے وہ مشکوک رہی ہے. ان کی ہمیشہ فنڈنگ جو ہے وہ ایسی رہی ہے جس کے اوپر سوالات اٹھتے رہے ہیں. ان کی ہمیشہ فنڈنگ جو ہے وہ انٹرسٹ گروپ سے رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے جس کے فنڈز بھی صاف ہیں، جس کا بہترین اکاؤنٹس کا نظام ہے، جس کے آڈیٹرز ٹاپ ریٹڈ ہیں. باقی جو ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے نہ کسی آڈیٹر کا پتہ ہے، نہ ان کی کوئی کیو سی آر ریٹنگ ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی اکاؤنٹس مینٹین کیے ہیں. وہ ہمیشہ جو ہے وہ پیسے فنڈز جو ہیں وہ اسی پروہیبٹڈ ذرائعوں سے، اسی فارن فنڈنگ سے لیتے رہے ہیں. اور ہمیں یو کے یو ایس اے ایل ایل سی کا تانا دینے والوں سے میں یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این یو ایس اے ایل ایل سی جو رجسٹرڈ ہے، اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ مریم صاحبہ وہ حساب بھی دے. اور یہ جو
यूके के अंदर PMLN लिमिटेड पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है, यानी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है। अंडों का, दूध का, बेडशीटों का, तौलिए बेचने का कारोबार कर सकती है नून लीग यूके के अंदर, उसका हिसाब नहीं देंगे। जुबैर गुल उसके चेयरमैन है, उसके जो इनके नवाज शरीफ के दाएं बाएं जो फिर रहे होते हैं वो PMLN यूके के हेड हैं। पीपल्स पार्टी USA में रजिस्टर्ड है। वो जो करोड़ों रुपए की पेमेंट्स, जो लाखों डॉलर्स की पेमेंट्स जो है वो की गई हैं, उसको वहां पर मार्क सीगल को, उसका हिसाब भी इन्होंने देना है। तो लिहाजा आए, ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है। मैं इलेक्शन कमीशन से ये बड़े एहतराम से ये इस्तदा करना चाहता हूँ, ये आईनी इदारा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को सामने रखें, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने फेयरली, जस्टली, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंट्स की जो है वो स्क्रूटनी करनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस को भी उसी तरह आगे चलाएगा। अली अवान साहब को एक मिनट बात करें। फारूक साहब, 40,000 जो डोनर्स हैं, आपने उनका हिसाब दिया, क्या शनाख्ती कार्ड के उनके नंबर दिए गए? और दूसरी जमातों की क्या सूरत हाल है, क्या उन्होंने अपने डोनर्स का हिसाब दिया है? खासतौर पे जो देखें, हमारे पास हमने जो अपना हिसाब दिया है वो तमाम रिकॉर्ड हमारा नोटराइज्ड है। उनकी तमाम जो है वो बैंक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, उनकी तमाम जो कैश रिसीव्ड्स हैं वो मौजूद हैं। PMLN के जब हम मामला देखते हैं तो रकूम लिख दी है 5 करोड़, 10 करोड़। पूछा जाए ये पैसे किसने जमा कराए हैं, ये मियाँ साहब को चलते चलते किसी ने 5 करोड़ रुपया पकड़ा दिया था। ये किसने जमा करवाए हैं, ये तो बंदा ही फौत हो गया, अब हमें तो पता ही नहीं है, ये मिल ही नहीं रहा। ये किसने जमा करवाए थे? ए मियाँ साहब ने 5 करोड़ शुजात अजीम ने दिता सी। अच्छा, 5 करोड़ दिया था, वो 5 करोड़ इसी चक्कर में दिया था जिस चक्कर में रिश्वत लेके मशीरे हवाबाजी लगाया था। उसके बाद कितने फायदे लिए थे, इन तमाम चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। ना PMLN, ना पीपल्स पार्टी, ना इनकी कैश रिसीप्ट्स मिलती हैं, ना बैंक रिसीप्ट्स मिलती हैं, ना बैंक ड्राफ्ट मिलते हैं, ना बैंक स्टेटमेंट से इनका कोई रिकॉर्ड मिलता है। जबकि हमने ये तमाम चीजें जो हैं वो जमा करवाई हुई हैं अपने हिसाब के साथ बतौर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर। क्रिकेट एकेडमी पे भी बता दें कि ये क्या मामला है। क्रिकेट एकेडमी जो देखें, जो वोल्टन क्रिकेट की बात करते हैं वो एक चैरिटी मैच हुआ था, वो एक पाकिस्तानी है, उनकी वहाँ पर फर्म है आरिफ नकवी, किसी से ढके छुपे नहीं है। उन्होंने वहाँ से जो है वो चैरिटी मैच हुआ, पाकिस्तानियों ने पैसे दिए, उनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। वो पैसे बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान आए हैं। ये लफ्ज मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसी रकम होती तो वो बैंकिंग चैनल से ना आती। वो रकम जो है, जिस तरह नून लीग की हवाला हुंडियों से, टीटियों से पैसे आते हैं, क्योंकि करप्शन का पैसा होता है। हमारा पैसा जो है वहां से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर अपनी पसंद की पॉलिटिकल मूवमेंट को फंड करने के लिए पैसे दिए हैं, तो हम बैंक अकाउंट के अंदर लेकर आए हैं, बैंकिंग चैनल से आए हैं, हमारे UBL के बैंक अकाउंट के अंदर आए हैं। वो बैंक अकाउंट भी डिक्लेयर्ड है, जिस बंदे ने वो पैसे भिजवाए हैं वो भी डिक्लेयर्ड है। तो लिहाजा कोई चीज़ छुपाने की नहीं है। अब सिर्फ मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ अकबर एस बाबर से कि उनके पल्ले क्या रह गया है। उनके खिलाफ जो चार्जशीट लिखी है स्क्रूटनी कमेटी ने, उसके बाद उनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा। यही वजह थी कि आज इलेक्शन कमीशन में उनके वकील जो है वो रोना धोना शुरू किया हुआ था, शोर मचा रहे थे, आवाज़ को ऊंचा कर रहे थे। कमीशन की जो वहाँ पर एहतराम है उसका भी जो है वो ख्याल नहीं रखा जा रहा था। लेकिन मैं फिर इनको कहूँगा कि इनके पास ना स्क्रूटनी कमेटी में कुछ निकला है, ना ही इंशाल्लाह आगे जो इलेक्शन कमीशन की हियरिंग है उसमें कुछ निकलेगा। सर ये बताइएगा, इस्लामाबाद में स्पेशली सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही हैं कि इमरजेंसी लग रही है, असम्बलियां जा रही हैं और सदारती निजाम आ रहा है, इससे क्या कहेंगे? देखें, आज तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से इजलास था, मुझे तो इसकी मालूमात है, बाकी आपको शायद मेरे से ज्यादा मालूमात हो, मुझे कोई मालूमात नहीं। बतौर वज़ीर आप बता रहे हैं कि कोई इमरजेंसी की मेरे ख्याल में तो आज का इशू तो जो है वो फंडिंग केस है। जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं ये मेरी नॉलेज में भी नहीं है, ना मेरी इन्फॉर्मेशन। नहीं, आजकल जो स्टोरी चल रही है वो 4 बंदे नून लीग ढूंढ रही है जो चुपके चुपके रात को जाके मिले। तो जनाब फारूक हबीब गुफ्तगू कर रहे थे, मुलाहिजा की आपने कराची शहर की, हम इससे पहले बात कर रहे थे। तो अब बात करेंगे चार्ज पार्किंग माफिया की, जो कि आपको हर जगह मिल जाते हैं और गैर कानूनी तौर पर वो आपको एक पर्ची पकड़ा देते हैं जिस पे अमाउंट लिखा होता है। इवन के सैटरडे संडे शॉपिंग मॉल्स में भी जब एंट्री फ्री होती है तब भी आपसे पार्किंग चार्ज बिल्कुल जी, पार्किंग चार्ज करते हैं। अचानक जो है वो एकदम किसी जिन या भूत की तरह यूं करके आ जाता है बंदा और कहता है जी ये पर्ची, या फिर वो कहते हैं अच्छा, बड़े कॉन्फिडेंटली आपको कहेगा कि चलें जी बाद में, यानी कि वो नज़र रख के बैठा होगा। उसके बाद फिर जैसे ही आप आएंगे
तो फिर आपके सामने वो गाड़ी रिवर्स करवाते आपकी गाड़ी का वाइपर निकालते वो तक ऐसे कर देते हैं हाँ जी, हाँ, आप वो याद ताकि आप जा ना रहेंगे। सकें। तो बात ये है कि जब तक पर्ची के पैसे होंगे नहीं दिए जाएंगे तब तक आप रुखसत नहीं हो सकते। अफजल परवेज़ हमारे भाई काफ़ी देर से एक मुकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर गालिबन चार्ज पार्किंग जो है वो उसका इंतज़ाम है और वहाँ पर वसूल की जाती है। उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। भाई अफजल परवेज़, बड़े यहाँ पर तो अदालत आलिया के इससे मुतालिक फ़ैसला भी मौजूद है, लेकिन फिर भी ये धंधा जो है वो बड़े ज़ोर और शोर से जारी सारी है, ढिठाई के साथ। बड़ा वैसे एस्टिमेटेड कितना पूरे कराची शहर से इस ये पर्ची के नाम पे भत्ता वसूल किया जाता है शहरियों से? जी सदफ और अशफाक, देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है गैर कानूनी पार्किंग माफिया के हवाले से। तहम कोई ऐसा मुकाम नहीं है, अस्पताल ले लें, प्राइवेट अस्पताल ले लें, सरकारी अस्पताल ले लें, शादी हॉल, सरकारी इदारे, शॉपिंग मॉल, बाज़ार, कहीं भी ऐसी सड़क नहीं है जहां पार्किंग माफिया ने अपने पंजे नहीं गाड़े हुए। हर तमाम मकामात पर ये बाआसानी पार्किंग का एरिया हासिल कर लेते हैं। माली बुरहान का शिकार है केएमसी, वो करोड़ों रुपए उठा रहा है पार्किंग के हवाले से। अगर देखा जाए तो ठेके दिए जाते हैं और 5 रुपये और 10 रुपये की पर्ची जो है मुकर्रर की जाती है, लेकिन पार्किंग माफिया 20 रुपये मोटरसाइकिल के वसूल करता है। उसके साथ साथ देखा जाए तो 30 रुपये गाड़ी की, कार की पार्किंग के होते हैं, लेकिन वहाँ 50 रुपये वसूल किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क में जो है ट्रैफिक पुलिस भी शामिल है। उन्होंने बाकायदा तौर पर सरकारी जो है मुलाजमिन रखे हुए, लोगों को हायर करते हैं। गैर कानूनी पार्किंग पे अगर कहीं गाड़ी खड़ी कर दी जाए तो यकीनन तौर पर वो माफिया जो है वहाँ से बाआसानी एक टिक मार्क करते हैं और इशारा देते हैं कि यहाँ से बिल्कुल मुख्तलिफ इन्होंने चार्जिंग रखी हुई है, कहीं पर 30, कहीं पर 40 और फिर कभी कहते हैं अपनी मर्जी से आप जो चाहे दे दें। इतनी बादशाहत है भाई, जो मर्जी देते हैं। हाँ जी, भाई नहीं देना चाह रहे फिर क्या करें? नहीं फिर भी ये नहीं कहेंगे। तो बस इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। जी, तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आज के लिए शाद रहिए, आबाद रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोरोना से दूर रहिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।